السلام علیکم مان، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام حیدر، الحمد للہ، آپ سنائیں. اللہ کا شکر. ویلکم بیک ٹو دا نیو ایون پوڈ کاسٹ. نیا بٹ سیٹ، ناٹ فلی امپرووڈ. ناٹ فلی امپرووڈ، ابھی بھی ہم کام جی کر رہے ہیں، بٹ خیر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا. انشاءاللہ. امان، آج ایک ٹاپک ویری نیئر اینڈ ڈیئر ٹو آور ہارٹس. اکثر آئی ڈونٹ نو ایج ڈیموگرافک اب کیا ہے ہمارا، ابھی بھی میں شور نہیں ہوں، بٹ آئی تھنک ینگ لوگ ہیں آئی موسٹلی. ہوپ سو یا اور جتنے بھی ینگ لوگ ہیں انہوں نے ضرور ایک چیز ایکسپیرینس کی ہوگی اپنی لائف میں، جب ان کے والدین جو ہیں وہ قصہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا بل گیٹس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب وہ $1000 اس سے گر جاتے ہیں تو وہ اٹھاتا نہیں وہ ہے اٹھاتا نہیں ہے، کز ٹائم کیونکہ ٹائم ویلیو ہوتی ہے. مور پریشیس دین منی. اس طرح کہ کافی بیہودہ اور نان سینسیکل اور اسٹوپڈ ومزیکل ٹیلز ہوتی ہیں. واٹس ایپ یا اسٹیٹسز اور فیس بک اسٹوریز ہم سب نے پڑھی ہوئی ہیں، ان میں کافی ڈم ہوتی ہیں. بٹ ریلیٹڈ ٹو دا دیٹ، فلاسفی بیہائنڈ دیم از واٹ فیسنیٹس اس. یا وہ انٹرسٹنگ ہے جو کانسیپٹ ہے ایک بلینئر کا اور یا دی الٹرا ویلتھی، لیٹس جسٹ پٹ اٹ لائک دیٹ. الٹرا ویلدی چلو کہہ لیتے ہیں، جن لوگوں نے بہت زیادہ پیسے اور بہت زیادہ دولت ایکیومولیٹ کر لی ہوتی ہے. تو آف دا بیٹ اچھا بہت سے لوگ جو ہیں ان کا جو تاثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ بلینئر ہے، دیکھو اس نے محنت کی، اس نے بہت زیادہ اس آئیڈیاز یہ لے کے آیا ٹو دا فور فرنٹ. انوویشن از اے کامن ورڈ یوزڈ along side with بلینئرز یا کوئی بھی اس طرح کے جو انڈسٹریل پاور ہاؤسز ہوتے ہیں. اور آج کل خاص طور پہ اب ایک سپر جینیس کا بھی وہ ہوتا ہے، جس طرح مارک زکربرگ ہے یا ایلون مسک ہے، بیکاز جیف بیزوس ہے، زیادہ تر ٹیک انڈسٹری سے ٹیک انڈسٹری سے آئے ہیں اور اس سے ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا عقل مند ہوگا، بڑا انوویٹیو The ہوگا. way that tech PR has always worked is that it is immediately associated with nerd culture, and then nerd culture immediately means کہ آپ کوئی wizard ہے، آپ کوئی بہت جینیس ہے میتھ فزکس کیمسٹری یا کوئی انجینئرنگ کی دنیا کے. رائٹ، جس طرح ہم کہتے ہیں اچھا یار بل گیٹس جو ہے اس نے مائکروسافٹ ڈیولپ کی، ہر گھر میں مائکروسافٹ ونڈوز استعمال ہوتی ہے، یا ایلون مسک نے ٹیسلا بنائی، یا اس نے وہ اسپیس ایکس کے راکٹس بنائے، So on and so forth. جی یا وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو سویٹر پہنتا ہوتا تھا، اسٹیو جابس سویٹر اسٹیو جابز نے ایپل بنایا یا واٹ ایور. جی. ڈو یو تھنک، آپ کا کیا خیال ہے، لائک یہ تاثرات یو تھنک ویل پلیسڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں؟ کیا یہ لوگ بہت عقل مند ہوشیار ہوتے ہیں؟ آئی تھنک دی انٹینشن بہائنڈ اس طرح کی جو تاثرات ان کے بارے میں آئیڈیاز فارم کی جاتے ہیں وہ لوگوں کی طرف سے ایٹ لیسٹ اتنی کوئی ملیشیس نہیں ہوتی. اٹ از اے ویری انوسینٹ سارٹ آف انسٹنکٹ دیٹ آئی تھنک ہیومنس نے ڈیولپ کی ہوئی اوور دا ملینیا، جو کہ مجھے لگتا ہے اس کی روٹس کسی ریلیجیس ریچول کے ساتھ انوالوڈ ہے، ویئر وی ویو پبلک فگرز آف امپورٹ ایز پیپل آف ویلیو، پیپل ٹو اسپائر ٹو بیکم یا وی اسپائر ٹو بیکم. یعنی ان کو اس نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کوئی آئیکونز ہیں آف ورچو یا آف ہیومن ایکسلنس. ٹھیک ہے، اینڈ ان سم ویز آئی تھنک یہ بات ٹرو ہے. میں ریلکٹنٹلی کہتا ہوں، بہت ریلکٹنٹلی کہتا ہوں، ان دا سینس آف کہ اگر ریوارڈ میکینزم کے طور پہ دیکھا جائے جو ماڈرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس، آپ کی کوئی بھی انپٹ انٹو سوسائٹی وہ مانیٹرلی ریوارڈ ہوتی ہے. اور یہ کنزیومر کیپٹلزم کا ایک پیراڈائم کریٹ ہوا پچھلے 200-250 سال کی محنت میں. اور اس کی جو سب سے بدترین شکل ہے وہ اس کو ہم کہیں گے لبرل کیپٹلزم یا نیو لبرل کیپٹلزم یا نیو لبرل پالیٹکس جو اس کی ہے، وہ جہاں پہ کنزمپشن کوئی ایتھک ہے اور پروڈکٹیوٹی کوئی نیٹ گڈ ہے انسانیت کے لیے. اس کے پیچھے ایکچولی ایک سیکنڈ، کیپٹلزم کا تو ہمیں ایک رف سا آئیڈیا ہوتا ہی ہے، بٹ پھر بھی ایک دفعہ ڈیفائن کر دیں کیپٹلزم کو. ایز سچ میں اس کی ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن سے نہیں ڈیفائن کروں گا. آئی تھنک وی شوڈ ڈیفائن اٹ ان واٹ اٹ مینس فار دی ایوریج پرسن، بیکاز اس کا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ دس از اے پی او وی پرسپیکٹو آن ہاؤ وی ویو بلینئرز اور دی الٹرا ویلتھی اینڈ ہاؤ وی شوڈ مے بی پرہیپس ویو دا الٹرا ویلتھی ادر دین دی ایکچوئل جو نارمیٹیو یا جو اسٹیٹس کو ہے اس وقت وہ کیا ہے. تو اس پی او وی پرسپیکٹو سے اگر بات کریں تو کیپٹلزم مینس ڈفرینٹ تھنگس فار ڈفرینٹ پیپل. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جیوگرافیکل لوکیشن کے اوپر، آپ کی عمر کے اوپر، آپ کی اپروچ کے اوپر.
ایک جنرل آئیڈیا تو لوگوں کے اندر سیمنٹ ہو چکا ہوا ہے کہ فری مارکیٹس جو ہوتی ہیں جن کے اندر کوئی اسٹیٹ یا کوئی پبلک انٹرونشن نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو مور اور لیس آرگنائز کر لیتی ہیں ایفیشینٹلی. یعنی مثال کے طور پہ میں نے ایک پھلوں کی ریڈی لگائی ہے اور وہ پھل جو ہیں وہ میں اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ یار یہ میں نے 100 روپے کا بیچنا ہے 200 کلو کے حساب سے بیچنا ہے اور حکومت اس میں کوئی سے نہیں کہہ سکتی, کوئی پبلک ادارہ اس میں کوئی سے یا انٹرپشن یا انٹرفیئرنس نہیں کرتا. اور what to produce, how to produce, for whom to produce, یا who to and subsequently supply said goods and services. Pricing mechanisms جو ہیں اگین وہی بیسک جو پیراڈائمز ہے کہ لمٹس جو ہے ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں, ڈیمانڈز اور ڈیزائرز اور وانٹس لوگوں کے انلمیٹیڈ ہیں. تو دیر فار ایلوکیشن آف ریسورسز کا جو پروسیس ہے, جس طرح ہم سوسائٹی کو ایک آرگنائز کرتے ہیں اس طرح ہم ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائڈ, جس کو انویزیبل ہینڈ کہا جاتا ہے, اس کا جو سارٹ آف اس کی جو فزیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, کہ جو چیزیں ڈیمانڈ ہوں گی ان کی سپلائی کریٹ ہوگی. میں بہت اگر اچھا سیب بیچ رہا ہوں تو لوگ زیادہ ولنگ ہوں گے کہ وہ 200-300 اور وہ ایک اپروپریٹلی پرائسڈ سیب زیادہ مہنگا لیں ایز اپوز ٹو جو گندے سیب ہیں جو بڑے ٹپیکل سے او اے لیول میں آپ جو نیو لبرل اکنامکس پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ڈیمانڈ سپلائی کے کروز, اسپیسیفکلی جب آپ کہتے ہیں نیو لبرل کیپٹلزم, تو وہ نیو لبرل کا ٹیگ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ نیو لبرل جو اسکول آف تھاٹ ہے کیپٹلسٹ نیو لبرل اکنامکس کا, وہ شکاگو اسکول بھی اس کو کہا جاتا ہے بیکاز وہ اس سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی وہاں سے کچھ انٹلیکچوئلس نکلے تھے اس کے سپورٹ میں. یہ پروڈکٹ ہیں دو چیزوں کا پرائمرلی, ایکسٹرنل اگر میں ان کے فیکٹرز بتاؤں. ایک وہ یہ ہے کہ یہ پوسٹ کلونیل یا انسائڈ دی کلونیل ریئلٹی لے رہے تھے, اور ظاہری بات ہے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں اور فلاسفرز اور سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ان باؤنڈریز سے, ان حدود سے باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اسی کے اندر اپنی سوچ اور اپنی وہ آئیڈیاز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو ایک کلونیل مائنڈ سیٹ کے تحت یہ آ رہے تھے کہ ہم نے ریسورسز کو کیسے ایکسپلائٹ کرنا ہے اور مارکیٹس کو کیسے اوپن اپ کرنا ہے. اور دوسری چیز آئی تھنک ان کے سامنے بہت بڑا جن تھا وہ کمیونزم کا تھا. اٹ واز اے ریئیکشن ٹو دیٹ ایز ویل کہ جو سینٹرل پلاننگ کی آئیڈیاز کمیونزم نے دیے جو کہ اگین نایاب نہیں تھے, ایگزسٹ کرتے تھے پہلے بھی ہیومن سوسائٹیز کے اندر, بٹ اس پیمانے کے اوپر, اور پھر وہ اسٹیٹس بھی اس کی بن گئیں, سوویٹ اسٹیٹس ہوں یا وہ چائنا اٹ سیلف ہو یا اور چھوٹے جو ایشین اور لیٹن امریکن ممالک سامنے آ رہے تھے. یہ بیسکلی بلیو کرتا ہے کہ جو پرائیویٹ کمپیٹیٹیو مارکیٹ کے اسٹرکچرز ہیں اس کو ہر اسفیئر آف لائف کے اندر وہ لے کے آئے, اور اس طرح سے کہ مطلب چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ ہیومن انڈیویجول لائف ہو, اور یہ لبرٹیرین آئیڈیلس کو بہت فارورڈ پٹ کرتا ہے کہ اسٹیٹ انٹرونشن, چاہے وہ پرائز کنٹرول میکینزمز ہوں, چاہے وہ لیگیلٹی اور انلیگیلٹی سے اعتبار سے, یعنی اپنی موریلٹی کو وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. جس طرح مثال طور پہ اگر آپ سوشلی دیکھیں تو جو نیدرلینڈز ہیں وہاں پہ ڈرگز کی کنزمپشن جو ہے وہ کمپلیٹلی لیگل ہے اور پروسٹیوشن بالکل لیگل ہے. دی آئیڈیا از کہ موریلٹی کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گی اسٹیٹ پرائیویٹ اسفیئر کے اندر. دس وڈ بی اے کلاسیکل کیس آف نیو لبرل تھنکنگ بینگ اپلائڈ ٹو دی پرائیویٹ لائف. اس کو لبرٹیرینزم بھی کہتے ہیں. سملرلی اکنامکس میں اگر دیکھیں تو ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, آئی تھنک انسٹنکٹیولی ہے, شاید ہم امپیریل نظام میں رہ رہے تھے کہ اسٹیٹ ہیز سم پبلک رسپانسبلٹیز, ہیلتھ کیئر ہونا چاہیے. اگر آپ انڈیا میں دیکھیں خاص طور پہ وہ تو بڑا دبوچ کے رکھتے ہیں حکومت کو کہ ہمیں ٹیکس ریبیٹ ملیں ایسے قسم کے, اور ہمیں اسٹوڈنٹ لونس ملیں, اور ہمیں فری ایجوکیشن ملے. ایک سوچ ہے ڈفرینٹ مقابلے کی. آئی وڈ سے کہ جو بڑے 2-3 فگر میرے ذہن میں آتے ہیں جو کہ, اور آئی تھنک فگر سے زیادہ آسانی سے پہچانی جاتی ہے موومنٹ. سب سے بڑے جو اکنامک فگر ہیں اس کے وہ ملٹن فریڈمن ہے, اور وہ اکانومسٹ ہے امریکن, اور وہ شکاگو اسکول کے ایک آپ کہہ لیں شاگرد ہیں, سوشل سائنٹسٹ بھی تھے, فلاسفر بھی تھے, اور وہ یہودی النسل تھے, اور امریکہ میں ان کی پرورش ہوئی تھی, امیگرنٹس کے وہ بچے تھے, اور ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا اکنامکس کے لیے. تو انہوں نے اس کو بہت پش فارورڈ کیا تھا اس لبرل اکانومی کے بارے میں. یہ رائٹ ونگ پالیٹکس کو بیسکلی بہت سوٹ کرتی ہے, بٹ سوشل اعتبار سے یہ اس طرح کنزرویٹو نہیں ہوتے کہ کوئی مذہبی تصور یا سوچ لے کے آئیں یہ, لیکن ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس ان دی پرائیویٹ لائف اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح سے یہ رائٹ کنزرویٹو بنتے ہیں. اس کے 2 بڑے ورلڈ لیڈرز اگر دیکھیں تو وہ رونلڈ ریگن ہیں, امریکہ کے ایکٹر ٹرنڈ پریزیڈنٹ, اور یو کے اندر دیکھیں تو وہ مارگریٹ تھیچر ہیں ایک قسم کی, کیونکہ یہ لوگ آسٹیرٹی میجرز کے بہت سپورٹ میں ہوتے ہیں, اور پبلک ورکس, یہ بیسکلی جو کینزین ایک ماڈل اکنامکس کا جو ورلڈ وارز کے بعد اپیئر کیا تھا, مائیکل کینز کے نام سے وہ ایک اکانومسٹ تھے یو کے, اس پبلک ورکس کے ڈیولپمنٹل اکنامکس کے
کہ آپ جناب انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کریں گے, آپ مختلف قسم کے پروگرامس کریٹ کریں گے لوگوں کے لیے, تو خود اکانومی اسٹیگفلیشن کا مقابلہ کر پائے گی. بٹ ان کا کہنا ہے کہ نہیں, یہ نہیں کر پائی مقابلہ اس اسٹیگفلیشن کا, اس قسم کی ڈپریشن کا اکانومی کا. اور اصل طریقہ کار یہ ہے حکومت کو بالکل نکال لو اکنامکس سے, اور مارکیٹ خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گی, چاہے وہ انسانوں کی پرائیویٹ لائف ہو, چاہے وہ ان کی مارکیٹ کے ساتھ انٹریکشن ہو, گڈز اینڈ سروسز کی ٹریڈ ہو, چاہے وہ اسٹیٹ کا انفلوئنس ہو ان سارے اسفیئرز آف لائف کے اوپر. ان کا بڑا ایک ریڈکشنسٹ آئیڈیا آف اسٹیٹ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ صرف جو ہے وہ نیشنل ڈیفینس, پرہیپس سول کورٹس جب ڈسپیوٹس ہو جائیں, مارکیٹ فیلیئرز ہو جائیں, اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے لیے, اور سوشل سیکورٹی وغیرہ ان چیزوں میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کوئی سیفٹی نیٹس نہیں ہے. آپ جابلیس ہو جائیں, آپ ہوم لیس ہو جائیں, تو حکومت کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں کہ وہ آپ کو اس کی خاطر خواہی کرے, آپ کی خدمت کرے. بٹ آبویسلی دے سو پرابلم ود دیٹ بیکاز نو سوسائٹی ایگزسٹ وداؤٹ دیز کائنڈز آف سوشل فیلیئرز. تو ملٹن فریڈمن پرپوزڈ دس تھنگ جو آج کل بہت پاپولرائزڈ ہے, یہ میں ایک ایز اے سائڈ نوٹ بتا دیتا ہوں, اس کو کہتے ہیں UBI, یونیورسل بیسک انکم. اور اس نے انٹروڈیوس کیا تھا, آج کل اس کا نام یہ ہے, بٹ انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا ایز اے کانسیپٹ کالڈ نیگیٹو انکم ٹیکس. دی آئیڈیا واز کہ ایوری ون از اے ٹیکس فائلر, یعنی تھرو دی اسٹیٹ سسٹمس, اور وہ اسٹیٹ کے ساتھ اپنی وہ انٹریکشن کر رہا ہے اکنامک. لیکن جو لوگ اس پاورٹی لائن سے نیچے آ جاتے ہیں یا اس ارننگ لائن سے نیچے آ جاتے ہیں, وہ نیگیٹو انکم ٹیکس پے کریں, یعنی وہ رجسٹر کروائیں ایز ٹیکس فائلر, بٹ ان کو نیگیٹو ریبیٹ مل جائے, یعنی انہیں پیسے ملیں, انہیں کیش کی شکل میں یا کریڈٹ کی شکل میں, کوئی ایسی کوئی واؤچرس کی شکل میں, کسی طرح ان کو ایک میکینزم کے تھرو ڈسپینس کر دیا جائے کہ وہ اپنی سیفٹی نیٹ کے طور پر سبسسٹنس لیونگ کر پائیں. اور یہ صرف کیش پے آؤٹس ہوں, بیکاز یہ پروگرامز میں نہیں بلیو کرتے, بیکاز ان کا اسینشلی ایک کنسٹرینٹ ویو ہوتا ہے فلوسافیکلی دنیا کے بارے میں کہ ایفیشنسی جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے نہیں اسٹیم کر سکتی. فار ایگزامپل, اگر ایک بندہ ہوم لیس ہو گیا ہے اور خدا نخواستہ اب وہ اس نیگیٹو انکم ٹیکس کے ذریعے کچھ انکم گین کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کیش ہی دو, ٹھیک ہے نا. اگر ایٹ سے 1000 ہوم لیس لوگ ہیں, ان 1000 ہوم لیس لوگ کو آپ کیش اتنا پرووائڈ کر دیں منیمم انکم کے تحت, یونیورسل بیسک انکم کے تحت, کہ وہ جا کے اپنی جگہ تلاش کر لیں ملک میں کہیں پہ بھی, رادر دین ایک جگہ پہ گیٹو بنایا جائے, سرکاری پبلک ہاؤسنگ بنائی جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اسپینڈنگ انیفیشینٹ ہوگی, اس کے ٹھیکے میں کرپشن ہوگی, لیکیجز ہوں گی مختلف, گورنمنٹ کی پلاننگ میں کیونکہ وہ کسی ایک پروفٹ موٹیو کے تحت نہیں پلان ہو رہی, تو اس میں اس کی پروڈکشن کے اندر کچھ خرابیاں ہوں گی, کوالٹی کی وغیرہ مختلف مثال دے دیتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ اس طرح ہم بھی دیکھتے ہیں ہماری جو سرکاری اسکیمز بنی تھیں گورنمنٹ کی طرف سے, وہ بڑی انفیشینٹ اور پورلی پلان. جی. اور ملٹن فریڈمن کا کہنا ہوگا کہ ان لوگوں کو آپ پیسے دے دو جن کے پاس جو بے گھر ہیں, وہ خود کر لیں اپنا, وہ خود اپنا معاملہ سنبھالیں. دس واز دا میکسیمم سیفٹی نیٹ جو ان کی طرف سے زیادہ تر ملتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مارگریٹ تھیچر بھی جو تھیں اور رونلڈ ریگن صاحب بھی جو تھے, وہ بھی پبلک پروگرامس کے بہت خلاف تھے. آبزرویشنلی دس از ٹرو, جو انہوں نے آبزرو کیا ہے, جو انہوں نے دیکھا ہے مارکیٹ کے اندر, دس از ٹرو کہ گورنمنٹ بہت انیفیشینٹلی آپریٹ کرتی ہے. بٹ وائل دس از ٹرو, جب گورنمنٹ نہیں ہوتے ایٹ دا سیم ٹائم, اینڈ اگین میری کوئی ایسا اب تک کلیننگ نہیں ڈیولپ ہوئی, آئی ایم اسٹل ان دا پروسیس آف سیلف ڈسکوری. میں آپ خود اگری کریں گے کہ وی آر پوسٹ آئیڈیالوجی ٹو دا پوائنٹ کہ آپ لیفٹ اور رائٹ سے ایسوسیٹ کر کے اکنامکس میں ایون اگر آپ دیکھیں تو آپ بیسٹ پاسبل آؤٹ کم نہیں اچیو کر پائیں گے. یو ول فائنڈ کہ یو آر اسٹک ان ریلیجیس کلٹ. آپ اگر کہیں کہ میں سوشلزم کو سپورٹ کرتا ہوں, یا میں سوشلسٹ آئیڈیلس کو سپورٹ کرتا ہوں, یا میں ایک فری مارکیٹ لبرل تھنکر ہوں, یا میں کہتا ہوں کہ بالکل لبرٹیرین نظام ہونا چاہیے, حکومت بالکل پیچھے ہٹ جائے, یو ول فائنڈ کہ ان آل کیسز یہ لائن آف بیسٹ فٹ نہیں ہے. اور لائن آف بیسٹ فٹ ہم بنا اس لیے نہیں پا رہے بیکاز میٹنگ آف دا آئلز نہیں ہو رہی. یعنی اگر آپ ایک آئیڈیالوجی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے جو اسٹوپڈ آئیڈیاز ہیں وہ بھی آپ کو پیکج میں لینے پڑتے ہیں. اور یہ ریلیجیس کلٹ ٹائپ مینٹیلٹی اور یہ تھنکنگ یہی پرابلم ساتھ لے کے آتی ہے. مثال طور پہ اگر آپ, میں اس کی عجیب سی ایگزامپل دیتا ہوں, انجینئر صاحب جو ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, وہ ایک مذہبی اسکالر تو نہیں کہوں گا, واعظ ہیں, اسپیکر ہیں, مبلغ ہیں. وہ میں ان کے سارے پوائنٹ سے اگری نہیں کرتا, بہت زیادہ ان کے مجھے اختلافات ہیں ان کے ساتھ, لیکن وہ ابھرے ہیں ایز اے ٹرانس نیشنل فورس. جہاں بھی اردو ہندی اسپیکنگ لوگ ہیں, دے آر کمپلیٹلی اوور ویلمڈ بائی ہز پریزنس, بیکاز ان کے اوپر ان کا جو مینیفیسٹو ہے مثال کے طور پہ, اگر ان کے ہم 10 پوائنٹس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں کہ یہ ان کے آئیڈیاز ہیں, یہ سارے ان کے بلیفس ہیں, ہی از ناٹ انکمبرڈ بائی دا لیگسی آف ڈفرنٹ فکس. کہ اگر ایک فک ہے, فقہ حنفیہ ہے, اس کے اندر 2 ڈویژنس ہیں انڈیا کے اندر, بریلوی اور دیوبندی اسکول آف تھاٹ جو 2 ایگزسٹ کرتے ہیں انڈیا کے اندر, ہی از ناٹ برڈنڈ بائی دیم. ایک تو وہ حنفی لیگیسی کو کمپلیٹلی ڈس اون کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حنفی اسکول آف تھاٹ تھا, ہسٹری کا ایک سبجیکٹ ہے,
آپ اس کو سمجھیں. لیکن میں اپنی ریلیجیس تھنکنگ میں اس کو نہیں اون کرتا. دس الاؤز ایم ریلیونٹ اماؤنٹ آف فریڈم, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, ان کے ساتھ کوئی بیگیج نہیں آتا. ایک بڑا اچھا کوٹ ہے, آئی ایم فارگیٹنگ کہ کہاں ہے, بٹ مجھے کس کا کوٹ ہے, مجھے بہت پسند ہے, کہ وہ کہ ریلیجیس تھنکنگ اور ریلیجن از لائک اے لا سوٹ جو آپ کے دادا پردادا کے زمانے سے چل رہا ہے, اور آپ جج بدل جاتے ہیں, اس کے وکیل بدل جاتے ہیں, بٹ سنوائی آپ نے ہی کرنی ہے جنریشن آفٹر جنریشن. تو جو بیگیج ہوتا ہے, سو اسلام میں دیٹ وڈ بی اباؤٹ, مثال طور پہ اگر پہلے 100 سال 150 سال کو سب کلیم اور اون کرتے ہیں, صحابہ کا پیریڈ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ ہے, تبعین کا پیریڈ ہے, جو آئیڈیاز, جو تھاٹس, جس قسم کی ہیومن لبرٹی, حقوق اور انسانی حریت کی باتیں آ رہی تھیں, تو سب بڑی خوشی خوشی اون کرتے ہیں. بٹ دین پھر ایک 1000 سال کا پیریڈ ہے جو پھر آپ کو اون کرنا پڑتا ہے انفارچونیٹلی, جہاں ان دا ورڈز آف انجینئر صاحب, جہاں آپ کے بابے لائن آف فائر میں آتے ہیں. وہ بابے کی ٹرم استعمال کرتے ہیں, مراد کے انٹلیکچوئل آپ کے اینسیسٹرز لائن آف فائر میں آتے ہیں. میں کمپلیٹلی ایگری نہیں کرتا ود دس کائنڈ آف تھنکنگ کہ یو کین ریمین ود ان اے اسکول آف تھاٹ, چاہے وہ ریلیجیس, چاہے وہ پولیٹیکل اکانومی کا ہو, چاہے وہ فلاسفی کا ہو, اینڈ ناٹ ڈیفینڈ سم تھنگ جو آپ آج کے دور میں یا اپنے اون پہ اس کو انکریکٹ سمجھتے ہیں. بٹ دس کائنڈ آف تھنکنگ از وٹ اسینشلی از دا پرابلم ود دا ڈسکشن اراؤنڈ فائنینس اینڈ اکنامکس ان دا ورلڈ ٹوڈے. میرے اوپینین کے اندر سب اپنے سوشل کیمپ یا اپنے فلسافیکل کیمپ کی طرف سے بات کر رہے ہوتے ہیں. بیسٹ پاسبل آؤٹ کم جو ہیومینٹی کے لیے ہے, اس کی طرف سے میرے خیال میں لوگ اگین اپنے زوم میں, اپنی نیت میں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیمپ از دی بیسٹ پاسبل آؤٹ کم فار ہیومینٹی. بٹ آئی تھنک تھوڑا سا اٹ ہیز گون ٹو دی پوائنٹ آف سیکٹیرینزم. پیکیج ڈیل انہوں نے اٹھا دی ہوتی ہے. اینڈ آئی ہیو مائی کنسپریسی تھیوری, اینڈ میری سسپیشن ہے کہ دیٹ پیکیج ڈیل کا کانسیپٹ جو ہے, جس کی پرائم ایگزامپل امریکہ اٹ سیلف ہے, جہاں پہ صرف 2 پارٹیاں ہیں, باقی جتنی مرضی اسی پارٹیاں بناؤ, گرین پارٹی بناؤ, لیبر پارٹی بناؤ, چاچا پارٹی بناؤ, ماما پارٹی بناؤ, الیکشن کوئی نہیں لڑ سکتے. وہ پارٹیاں 2 ہی ہیں, ریپبلکن پارٹی, ڈیموکریٹ پارٹی, اور وہی ریپرزینٹیو ہیں آف دا 2 فلیور جو آپ چوز کر سکتے ہو. تو اس سے زیادہ ڈیپ اسٹیٹ کنٹرول کسی ملک میں اگر ہو تو مجھے بتا دیں. پاکستان تو میرے خیال میں بڑا, پاکستان میں تو 4 5 6 بڑی کنٹینڈنگ پارٹیاں ہیں. وہ ایتھنک لائنس بھی بات کرتی ہیں, وہ آئیڈیولوجیکل لائنس پہ بھی بات کرتی ہیں. حالانکہ وی آر ناٹ فلفلڈ سیٹسفیکٹریلی. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں آئیڈیولوجیکل پورا چس مل جاتی ہے کہ وین آئی ایم ووٹنگ فار نواز شریف تو آئی ایم ووٹنگ فار سچ اینڈ سچ اکانومی. دیٹس ناٹ ٹرو. بٹ دا ورائٹی اینڈ دا فریڈمز دیٹ وی انجوائے, آئی تھنک ان سم ریگارڈز ایون امریکہ سے, اگین یہ بہت بڑا کلیم لگے گا, آج کل کے حالات میں لوگ نہیں سمجھ رہے. آپ اس کچھ مہینوں کے اور کچھ 1 1.5 2 سال کے پروسیس کو مت آئسولیٹ کریں اپنے ذہن کے اندر, آپ بگر پکچر میں دیکھیں. تو کچھ فریڈمز ایسے ہیں جو آپ بھی انجوائے کرتے ہیں, جو شاید امریکن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. رائٹ. یعنی کہ فار ایگزامپل یہاں پہ ایک بندہ پیپلز پارٹی کے ساتھ افیلیشن کر سکتا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ سوشلزم اور لائک یہ کیا کہتے ہیں کمیونسٹ ویلیوز وہ رکھتا ہے, یا وہ نون لیگ کے ساتھ کر سکتا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ انڈسٹری ہونی چاہیے. اور یہ آئی ووڈ کیٹیگرائز, ایک تو آئی ووڈ سوری میں بھی بات کاٹ رہا ہوں, بٹ آئی تھنک پاکستان میں کوئی لبرٹیرین پارٹی نہیں ہے, کوئی نیو لبرل اسکول کو. آئی مین ایوری ون از انفلوئنسڈ بائی دا لبرل اسکول اینڈ یٹ نو بڈی کلیمز اٹ. آئی ووڈ سے کہ نواز شریف اور جو پی ٹی آئی تھی وہ یہ کینزین ٹائپ ڈیولپمنٹل ورکس, پبلک انفراسٹرکچر, ہیلتھ کارڈ لے لو, انڈر پاس لے لو, موٹر وے لے لو, خود ہی اکانومی جو ہے نا بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں گے, اکانومی ٹھیک ہوگی. مور لیس سارے اسی سے متاثر ہیں, پیپلز پارٹی بھی. بٹ ون کین سے کہ دا بھٹوز پیپل پارٹی, چاہے وہ ذوالفقار صاحب ہوں, چاہے وہ ٹو سم ڈگری بے نظیر صاحبہ ہوں, اٹ واز influenced by some socialism. It was more left than just Keynesian sort of economics کے چلو public works ہونے چاہیے. They believed in some sort of central organization of the economy, but کہاں یہی ہے. بٹ پھر جماعت اسلامی ٹائپ آؤٹ فٹس بھی ہیں جو بہت ہی, جماعت اسلامی is like straight Islamic socialism, is very much so Islamic socialism with quite a fascistic idea of how the state ought to be run, but ideological nonetheless. جو کنسپریسی کا ایلیمنٹ ہے نا, یہ کیمپس کیوں بنتے ہیں, آپ کو ایکسٹریملی پش کیوں کیا جاتا ہے کارنر کے اندر, یہ بلینئرز اور الٹرا ویلتھی کا ہی کھیل ہے. دیکھو رائٹ تو ان کے ہاتھ میں ویسی تھی, وہ جیسے شکاگو اسکول نیو لبرلس تو کہہ رہے ہیں, ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی 1 روپیہ ٹیکس نہ لگاؤ امیروں پہ, توبہ 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 توبہ, یہی تو جابس کریٹ کریں گے, یہی تو انڈسٹری چلائیں گے, یہی تو بڑے بڑے بزنسز کھولیں گے اور سارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, تم جو باندر جانور پھر رہے ہو سارے. وہ تو صحیح ہاتھ میں. مجھے لگتا ہے لیفٹ بھی انہوں نے بڑے طریقے سے کلچرل ایشوز کے اوپر
یہ سیکس اور جینڈر کے مسائل کے اوپر, ریس کے مسائل کے اوپر انہوں نے بڑے پیار سے ان کو بھی سمیٹ لیا ہوا ہے. اور یہ لیفٹ اور رائٹ کا پیراڈائم صرف ایک کرکٹ میچ کا کھیل رہ گیا کہ آپ فیلڈ میں میچ کھیلتے ہو, ایک ونر ہوتا ہے 1 ویک, ایک لوزر ہوتا ہے نیکسٹ ویک. اسٹیڈیم کے باہر جو ہے نا اس کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے ان ٹرمز آف پالیسی میکنگ اینڈ ٹرکل ڈاؤن ان دی ایوریج سٹیزنز لائف. اچھا, ہم نے ایک بیس سارٹ آف اسٹیبلش کر لی اکنامکس کے اوپر, اکنامکس کی. اب بات کرتے ہیں بلینئرز کے اوپر. جی, عام تصور جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بلینئر جو ہے وہ تب بنتا ہے جب ایک بندہ بہت اس کی ویژن اور فورسائٹ ہوتی ہے, وہ بہت انوویٹیو آئیڈیا لے کے آتا ہے مارکیٹ میں اور اس کے بیسس کے اوپر پھر وہ پیسے کماتا ہے. ڈو یو اگری ود دس؟ کچھ حد تک یہ بات سچ ہے, لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں بلینئر یا الٹرا ویلتھی آدمی کا تو آپ کو پہلے پتہ لگے گا کہ اس کا تعلق 2-3 چیزوں کے ساتھ ہے, 2-3 مین فیکٹرز جو ہیں. پہلا سب سے جو معصوم سا فیکٹر جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ہے یونیک ڈسکوری یا انوویشن, کہ آپ کو یونیک ڈسکوری کر لیتے ہیں آف لیٹ سے گولڈ, جس کی پرائم ایگزامپل منسا موسا ہیں جو ٹمبکٹو کے بادشاہ تھے, جو مالی امپائر تھا, مسلمان امپائر تھا, ایک افریقن وہ کنگ تھے, مونارک تھے. ان کے یہاں بہت بڑی میسو گولڈ ڈسکوریز ہوئی تھیں, اینڈ ہی از نون ایز دا ریچسٹ افریقن اور دا ریچسٹ مسلم کنگ آف آل ٹائم. وہ میرا خیال ہے $400-500 بلین ان کی اسٹیمیٹ کی جاتی ہے. اینڈ ٹوڈیز ویلتھ ان کے پاس انڈیویجول پرسنل ویلتھ تھی, لیٹ الون دی امپائر. ٹو دا پوائنٹ کہ اتنی فنی بات ہے کہ جب وہ حج کرنے گئے تو جب وہ ایجپٹ کے تھرو گزرے تھے تو انہوں نے اتنا سونا بانٹا کہ ایجپٹ کی اکانومی 100 سال تک ریکور نہیں کر پائی فرام دا ڈسپینسیشن آف گولڈ. اچھا, یہ ہے یونیک ڈسکوری کی بات. جی سر. بٹ لائک ٹمبکٹو صاحب جو ہیں ان کی, منسا موسا صاحب جو ہیں ان کی کوئی اس میں ذاتی وہ تو نہیں ہے نا, یہ قدر اللہ, اس کو کہتے ہیں گریٹ ڈسکوری. یعنی آپ کے ملک میں تیل نکل آئے, جس کی کلاسیکل ایگزامپل GCC ممالک ہیں, سعودی عربیہ ہوں, UAE ہوں, قطر ہوں, کویت ہوں, بحرین ہوں, ایٹسیٹرا. یہ گریٹ ڈسکوری کا معاملہ, یہ قدر اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کی تقدیر ہے, تکوینی نظام ہے, یہاں تیل نکال دو, یہاں تانبا نکال دو, یہاں سونا نکال دو. یہ زیادہ پریمیٹیو فارمز آف الٹرا ویلتھ ایکومولیشن ہے. اب آتے ہیں دی ادر کائنڈ جو ہے انوویشن, اس کو ہم 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دینا چاہتا ہوں. ہسٹوریکلی بلینئر کیا ہوتا تھا؟ وارلارڈز یعنی جنگجو جو تھے, they were the ultra wealthy اور the billionaires, جس کے پاس طاقت تھی کہ اب میں نے مال اگر اکٹھا کر لیا ہے تو میں مال کو میں آپ کو اس کے پرائم ایگزامپل دیتا ہوں. مسلمانوں میں سے بھی, پیگنز میں سے بھی, کرسچن جو کمیونٹی میں سے آپ کو مل جائیں گے. مسلمانوں میں آپ کی پرائم ایگزامپل تیمور لنگ, ٹیمر لین جو تھے, وہ آپ اگر ان کی ٹریجیکٹری نوٹ کریں میپ کے اوپر تو وہ صرف اور صرف کوسٹل اور ٹریڈ روٹس کے اوپر, سلک روٹ کے اوپر قبضہ کیا کرتے تھے. ہی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان لینڈ ہولڈنگس. ان کا ایمپائر نہیں لاسٹ کیا زیادہ دیر, مطلب 2-3 جنریشن چلا, بٹ جس قسم کی ویلتھ اور پاور وہ انجوائے کر رہے تھے, ایک پوائنٹ پہ وہ ارتھ کے ہی واز دا they were the most powerful empire. ٹھیک ہے نا. سملرلی ان کے اینسسٹر جو نان مسلم پیگن تھے, گینگس خان, وہ بھی یہی کرتے تھے. وہ پیس کو پریویل کروانا چاہتے تھے بیکاز وہ ٹریڈ روٹ سیکیور کرنا چاہتے تھے. تو وہ جنگ اتنی خوفناک اور ڈرونی کیا کرتے تھے کہ امپائر ویسے سبمٹ کر جائے, ہمارے ساتھ اسیمولیٹ کر جائے, اپنا کلچر ریلیجن مینٹین کرے. آپ نوٹ کریں کہ مونگولڈ امپائرز جو ہیں, ٹرکک امپائرز جو ہیں, دے ور ون آف دی موسٹ ریلیجیسلی اوپن, سوشلی اینڈ کلچرلی اوپن سوسائٹیز آن ارتھ ایٹ دیٹ ٹائم. وہ کہتے تھے مذہب اپنا رکھو, مسجد مندر بناؤ, چرچ بناؤ. ان کے بادشاہ مسلمان ہو جاتے تھے, ان کے بادشاہ کرسچن ہو جاتے تھے. اور ٹرکو مونگلک پیپل میں بڑی فیسنیٹنگ بات ہے کہ ایک وقت پہ وہ 2 ریلیجن بھی رکھتے تھے. اس کی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے لیٹن میں, مجھے نہیں وہ یاد آ رہی, بٹ سم ٹائمز دے وڈ کیپ 2 ریلیجنز ایٹ دا سیم ٹائم. ایک میری ماں کا, ایک میری باپ کا. تو دے ور اے ویری اوپن سوسائٹی. بٹ اصول ایک تھا کہ دھندا ہے, گندا ہے پر دھندا ہے, کہ کاروبار جو ہے نا اس میں کمپرومائز نہیں ہے, ٹریڈ راؤٹس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. گریڈ کی جو ڈرائیو ہے, اور یہ ڈرائیو کی ایپیکس جو آتی ہے وہ 17ویں صدی میں رنیسانس ہے, کہ آپ اب روحانی پہلو کو بالکل چرچ کو نکال دیں. ریلیجن جو ہے, بعد میں یہ بھی بتا دیا کارل مارکس نے کہ ریلیجن جو ہے وہ اوپیم آف دا میسز ہے. تو اوپیم آف دا میسز کو ہٹا کے لیٹس گیو دیم ریئل اوپیم, بیکاز وین ریلیجن از ناٹ دی اوپیم آف دا میسز, اوپیم از دی اوپیم آف دا میسز. انہوں نے کہا کہ جناب ہم ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن اور ان کی ٹرانسپورٹیشن کو بالکل ہم نے ماسٹر کرنا ہے, کہ کتنے جلدی ہم اکھاڑ سکتے ہیں انڈیا اور افریقہ کے اندر سے, اور کتنے جلدی ان کو ہم یورپ پہنچا سکتے ہیں. دس از دی ڈرائیونگ فورس آف دیٹ انڈسٹریل ریولیوشن. آپ نوٹ کر لیں, آل دی ٹیکنالوجیز ڈیولپڈ ایٹ دیٹ ٹائم ور کتنا جلدی پہنچا سکتے ہیں.
آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اکھاڑ کیسے سکتے ہیں زمین کے اندر سے, ایکسپلائٹ کیسے کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ ٹو بی اے بلینئر اور ٹو بی این الٹرا ویلتھی پرسن یو ہیڈ ٹو بی سم سارٹ آف وار لارڈ, سم سارٹ آف کانکرر اور سم سارٹ آف اسٹیٹ اپریٹس کے ساتھ آپ کو حصہ ہونا پڑتا تھا. پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن ایک تصور ہمارے سامنے ہمیں دیا گیا جو کہ ایک دھول تھی, ایک دھوکہ تھا کہ اب بلینئرز اکنامکس اور انڈسٹری اور بزنس کی دنیا میں مقابلہ کر کے بنا کرتے ہیں. یہ جنگجو نہیں ہے, یہ دے آر ناٹ اسٹیٹ کلوڈرز, یہ کوئی وائسرائز آف انڈیا نہیں ہے, یہ تو بلکہ پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں, بڑے معصوم ہیں, یہ بڑی اپنی محنت کی اور اپنے بوٹ اسٹریپ سے اور اپنے خون پسینے سے جو کہانیاں ہمارے امی ابو دیتے ہیں, ان کی اٹس ناٹ دیئر فالٹ. تو یہ کہانیاں ان کو بچپن سے پلائی گئی ہیں, گھوٹ کی طرح میٹھی کھیر کی طرح پلائی گئی ہیں کہ تم کھاؤ اس کو ہپے کو اور تم اسی کو اگلو. دس آئیڈیا دیٹ یہ لوگ کوئی معصوم ہے. اب آتے ہیں ان فیکٹرس پہ, آپ کو سمجھائے گا کہ کتنے کو معصوم اور کہاں سے یہ بلینئر آتے ہیں اور کہاں سے الٹرا ویلتھی لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک تو گریٹ ڈسکوری ہوگی, تو کیسے مل گیا آپ کو. دوسری ہوگی گریٹ انوویشن. پہلے مجھے بتائیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن آف دی آئی پی اسفیئر, یہ بھی تو نیو لبرل اسکول آف اکنامکس سے آتی ہے کہ آپ ایک آئیڈیا کو پروڈکٹ بنا لیں, کموڈیفیکیشن آف آئیڈیاز. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو فارماسوٹیکل, ٹیک انڈسٹری اور انڈسٹریل پروسیسز کے اندر آپ کے نئے نئے ہیروز پیدا ہوتے ہیں. جس طرح آپ اگر دیکھیں ہینری ٹی فورڈ تھے, ماڈل ٹی گاڑی جو ایک میس پروڈیوسیبل گاڑی تھی جو انہوں نے بنائی, انہوں نے پہلے ماسٹر کی تھی پروڈکشن لائن, دی ماڈرن پروڈکشن لائن کے پروسیس کو. ہر اینتھروپولوجی, سوشیولوجی, اکنامکس کے اسٹوڈنٹس نے کہیں نہ کہیں یونیورسٹی اسکول میں پڑھی ہوگی کہ وہ ماڈل ٹی تھا, اس کا سلوگن تھا کہ یو کین ہیو اٹ ان اینی کلر ایز لانگ ایز دا کلر از بلیک, بیکاز وہ پہلی ماس پروڈیوسڈ گاڑی تھی. دی آئیڈیا واز کہ انہوں نے, اور وہ صرف اصل میں بلیک رنگ میں, اور اسے بلیک رنگ میں ملتی تھی, تو انہوں نے ایک شوگر لگایا تھا مارکیٹنگ میں اپنی کہ یو کین ہیو اٹ اینی کلر یو لائک اسپیشلی اونلی اف اٹس بلیک. وہ what he did was, Henry Ford was an engineer, but he was unable to go to engineering college, so he had to go to his father's factory. تو وہ اپنی انجینئرنگ کی وہ شوق کو ادھر اپلائی کیا کرتے تھے. اور انہوں نے کیا کیا, یہاں پہ وہ انوویشن کا ایلیمنٹ آتا ہے. انہوں نے ہیومن لیبر کے تھرو چینز بنا کے کہ ہر بندہ اسپیشلائز چیز کرے, کہ وہ پہیے کا ہب کیپ لگائے, ایک نٹ لگائے, ایک بولٹ لگائے, ایک انجن ڈالے, ایک پہیا لگائے. انہوں نے بیسکلی ایک پروڈکشن لائن کا تصور پہلی بار لے کے اور ٹائمنگ کر کے اسٹاپ واچ سے انہوں نے اس کو پرفیکٹ کیا. سو ہی واز ایبل ٹو میس پروڈیوس دی فرسٹ کمرشل کار. گاڑی تو بنا دیں گے, گاڑی چلے گی کہاں سڑک پہ؟ اب سڑک کہاں سے آئے گی, پکی سڑک جو ہے, کوبلٹ سڑک جو ہے, سیمنٹ والی سڑک جو ہے. تو آپ اس کو اس لینس میں ویو کریں کہ کمپلیمنٹری گڈز جو ہوتے ہیں, میں مثال طور پہ ایک آپ کو ڈی وی ڈی سیریز بیچنا چاہتا ہوں, اور میرا کمپیٹیٹر جو سلمان ہے نا, وہ آپ کو وی سی ڈی سیریز بیچنا چاہتا ہے, اور جو ان کی کمپیٹیٹر ہیں عفیفہ صاحبہ جو آف کیمرہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ آپ کو سی ڈی بیچنا چاہتی ہیں, سادی سی ڈی جو فلاپی ہوتی تھی, یا سی ڈی روم والی سی ڈی بیچنا چاہتی ہیں. ہم سارے ایک ہی سیریز بیچ رہے ہیں. لیٹ سے کوئی فلم سیریز ہے اس کے اوپر, ہیری پوٹر کی ساری 7 فلمیں اس کے اوپر, میں ڈی وی ڈی بیچنا چاہ رہا ہوں, یہ وی سی ڈی بیچنا چاہ رہے ہیں, اور وہ سی ڈی بیچنا چاہ رہی ہیں, فلاپی ڈسک بیچنا چاہ رہی ہیں. اب ہمارے ساتھ ایک کمپلیمنٹری گڈ اٹیچڈ ہے, وہ کیا ہے, وہ پلیئر ہے. میرا ڈی وی ڈی کا ہے, اس کا سی ڈی کا ہے, اس کا وی سی ڈی کا ہے, اس کا سی ڈی کا ہے. اگر حکومت آ کے مجھے سبسڈائز کر دے بائی گیونگ فری ٹیکس پیئر پیڈ ڈی وی ڈی پلیئرس ٹو ایوری ون, تو کون جیتے گا؟ عوام جیتے گا, میں جیتوں گا. تو یہ گاڑی واحد ایسا پروڈکٹ ہے جس کا کمپلیمنٹری گڈ حکومت خود بنا کے دیتی ہے ٹیکس پیئر منی سے. اس کی ایکسپینشن خود حکومت کر کے دیتی ہے جب وقت آتا ہے. اس کی رنگ روڈ, اس کی موٹر وے, اس کے سپر ہائی ویز, وہ خود حکومت بنا کے دیتی ہے. اور یہ کانسیپٹ ہینری فورڈ اور حکومت نے کہاں سے پک کیا تھا؟ ناٹسی جرمنی سے. آٹوبان جو آج تک موجود ہے ایز دی بگیسٹ سپر ہائی وے, وہ ناٹسی جرمنی نے بنایا تھا ایز اے فارم آف کنیکٹیوٹی. وہ ڈکٹیٹر تھا نا, وہ اس کو کیا اکنامکس, اس کو کیا سٹی پلاننگ, گاڑیاں شہر انسانوں کے لیے ہوتے ہیں, سڑکوں کے لیے نہیں ہوتے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا بناؤ. اور وہ اب تو آج ہمیں پتہ ہے کہ جو ایڈولف ہٹلر صاحب تھے وہ مختلف اسٹیمولنٹ ڈرگس کے اوپر بھی تھے. وہ تو ان کو دیتے تھے نا کیمیکل ڈرگ اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے سارے ایمفیٹامین. اس کی تم نے ویڈیو دیکھی اولمپکس میں وہ ٹویک کر رہا ہے, ہاں بہت فنی ہے ڈوڈ. برلن اولمپکس میں وہ لٹرلی ٹویک کر رہا ہے, اس کو اتنی ایمفیٹامینس دی ہیں, وہ ایسے ایسے کر رہا ہے, کوکین رش جو ہوتا ہے. آٹوبان جو ہے اٹ واز سین ایز اے آئیڈیل آف انڈسٹری. ہینری فورڈ
یو ایس ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کے پلان بنایا کہ ہینری فورڈ کو سڑک چاہیے, ملٹری کو اپریٹس چاہیے ٹینک گزارنے کا اور جہاز لینڈ کروانے کا, اور اسٹیٹ کو چاہیے تصور پیش کریں وہ عوام کو خوشحالی کا, ووٹ بھی لے لیں, پیسے بھی کما لیں ٹھیکوں سے. تو یہاں سے آپ کا روڈ بیسڈ ہائی وے بیسڈ شہر آتے ہیں. آج جب ماڈرن شہر ہے, ہینری فورڈ کی گاڑی بکتی ہے, حالانکہ وہ پہلا ماڈل ٹی کسانوں کو بیچ رہے تھے. وہ آپ کو پتا ان کسانوں کو بیچنے کے لیے بھی لون سرکار نے دلوایا تھا معقول ریٹ پہ, کہ بینک کا لون رو معقول ریٹ پہ اور یہ کرو. یعنی کہ کوئی ایٹ لیسٹ 50% سکسیس ہینری فورڈ کی جو ہے وہ یہ تھے کہ سرکار انوویشن کے بعد یہ سرکاری اس کی ہیلپ تو یہ انوویشن وہیں تک جاتی ہے جہاں تک آپ کو یہ لے جا سکتی ہے, وچ از ناٹ ویری فار. ٹھیک ہے نا. واٹر ویل کس نے بنایا؟ وی ہیو نو کلو. بیبیلونیا میں بنایا ہوگا کسی نے 10,000 سال پہلے. اس نے تو نہیں پیٹنٹ بنا کے واٹر ویل بنا لیا کہ جب بھی تم نے کھیتی باڑی کرنی تو تم نے مجھے 2 شیکلز دینے ہیں, مجھے 2 تانبے کے. ونڈ مل کس نے بنائی جس سے ساری چکی چلتی ہے, جس سے سارا آٹا گوندا جاتا تھا سارے. جو پہلا وہ ڈائنامو تھا نا, اٹ واز دی فرسٹ ڈائنامو کانسیپٹ کہ آپ اس سے ورک ڈن کروا سکتے ہیں ہوا کے ذریعے. کس نے بنایا؟ کوئی نہیں پتا. انوویشن از فار ہیومینٹی. مطلب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان کبھی کبھی کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ البیرونی نے بنایا اور اس نے بنایا, اور گورے بھی اس طرح کرتے ہیں. اور اب ماشاء اللہ انڈیا والے کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلا جیرو بنایا اور ہم نے. بھائی یہ ایجادات انسانیت کے لیے ہوتی ہیں, یہ کس نے کب کون سا کیا یہ بات سے فرق نہیں پڑتا. ہاں مختلف موقع ہوتے ہیں ہسٹری کے اندر جہاں لوگ انوویٹ کرتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی کی فیلڈس کے اندر فار پبلک اینڈ ہیومن بینیفٹ. اس کو کموڈیفائی کس نے کیا؟ یہی کنزیومر کیپٹلزم نے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک دوائی ہے, اس کا نام ہوتا ہے, اس کے بیس فارمولا کا نام ہے مونٹیلوکاسٹ. میں کھاتا ہوں اگر مجھے استھما ہے پیدائشی, مطلب ٹین ایج سے, چھوٹی عمر سے. مجھے بہت اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کرم کیا کہ مجھے اس کے اٹیکس نہیں ہوتے, بٹ ریئرلی وہ 3-4 سال بعد خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ایزما کا اٹیک شروع ہوتے ہیں. اس کی ایک پریونٹیو دوائی ہوتی ہے, اس کا سمپل فارمولا ہے مونٹیلوکاسٹ. اب تو وہ اور بڑے ناموں سے مطلب برانڈ سے بکتی ہے. وہ جو یہ فرینچ کینیڈا کا شہر ہے مونٹریال, وہاں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے بنائی تھی. بایو کیمیکل اسٹوڈنٹس ہوں گے, فارماسیوٹیکل اسٹوڈنٹس ہوں گے, انہوں نے بنائی تھی. انہوں نے پیٹنٹ نہیں کروائی تھی. یار 6 روپے 10 روپے کی ملتی ہیں اتنی گولیاں اس کی. ان کو کیا چیز موٹیویٹ کر رہی تھی انوویشن کرنے کے لیے؟ یہ تو کہتے ہیں نا کہ انوویشن ول موٹیویٹ بائی پرسنل گریڈ, یوٹیلیٹی کی خاطر. بٹ نہیں, انسان پہچان, عزت, احترام, اگر ان کو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے اور اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اکثر جو آپ کے سائنٹسٹ یا کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی کتابی ریلیجن کے تھرو یا چاہے وہ جسٹ اسپرچویلٹی کے تھرو کہ میں نے انسانوں کا بھلا کرنا ہے, میں نے اپنے فیلو مین کا بھلا کرنا ہے. اگر دنیاوی موٹیویشنز نہ ہو تو اس کو کیپٹلائز کرنا, اس کو کموڈیٹائز کرنا اور اس کو بنانا کہ یہ آئی پی ہے آپ کی. تب بھی اگر آپ دیکھیں اس نظر سے تو جو فیکٹرز جس سے آپ امیر ہوتے ہیں, آپ انوویشن, تو اس کا اتنا صحیح رول ہے نا یار. آپ کو اسٹیٹ سپورٹ نہیں ملے گی, آپ نہیں کر سکتے. اسٹیٹ سپورٹ کن فارم سے ملے گی؟ سبسڈی, ٹیکس بریکس, اینڈ آف کورس مائی فیوریٹ بیل آؤٹ. جب آپ فیل کر جائیں تو یو آر سو بگ دیٹ یو آر ٹو بگ ٹو فیل. اس کی پرائم ایگزامپل بینکس ہیں 2008 کے اندر. شرارتیں وہ کر رہے ہیں, لوگوں کے ریٹائرمنٹ فنڈ وہ کھا رہے ہیں, جوا وہ کھیل رہے ہیں لوگوں کی سیونگس کے ساتھ, حکومت بیل آؤٹ دے رہی ہے ان کو. اچھا, اب حکومت کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ ہیلپ کرے کسی انسان کو؟ کلوژن, قوت. عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ان کی کیوں مدد کرتے ہیں حکومت؟ یہ لیٹ سے ایک بلینئر ہے, اب لیٹ سے ہینری فورڈ نے اپنی گاڑی بنا دی. کلوژن سے کیا مراد؟ سمپل از دیٹ. آپ دیکھیں, آپ کو بھی پیسے ملے, آپ نے کروڑ روپے کی پاپولس کو, اپنے کروڑ بندوں کی پاپولس کو کنٹرول کرنا ہے یا آپ نے 10 امیر لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے؟ واٹ از ایزیئر؟ ان سے کلوڈ کرنا ہے آپ نے. کروڑ لوگ سے تو آپ اتنے پیسے نہیں کما سکتے نا. وہ انڈیویجولی اپنے دیکھیں نا, آپ اگر ان کو ایز اے ریورڈ ویو کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر اونٹ کی, ہر دمبے کی, ہر بکری کی اپنی پرسنالٹی ہے. پھر تو مسئلہ آ جائے گا نا. لیکن آپ نے اگر ان کے اوپر مینیجرس تعینات کرنے ہیں جو ان کو ڈنڈے مار مار کے ہانکیں ان کو, تو واٹ از دا پرابلم؟ واٹ از دا کیپٹلسٹ ماڈل آفرنگ؟ یو ایدر ورک اور یو اسٹارو. کیا یہ بنی آدم کی تاریخ ہے کہ یو ورک اور یو اسٹارو؟ کیا ٹرائبل سوسائٹیز اس طرح آپریٹ کرتی تھیں کہ یو ورک اور یو اسٹارو؟ کیا ٹرائبل سوسائٹیز اپنے
انڈرلنگس کو, اپنے کمزوروں کو, اپنے ڈسیبلڈ کو, اپنے ان کا خیال نہیں رکھتی تھیں, ان کو کسی طرح کیٹر فار نہیں کرتی تھیں, ان کے لیے کوئی سوشل ویلفیئر کا نظام نہیں بناتی تھیں. آپ اس کو چھوڑ دیں گا 50-60 سال پہلے کی بات کریں, آپ سب کے سادے ماموں نہیں ہیں, سادے چاچو نہیں ہیں, جو کوئی کام نہیں کرتے. ان کی سب شادی بھی کرواتے ہیں بہن بھائی مل کے, ان کو کوئی ٹھیکہ یا کوئی رینٹ بھی لگوا دیتے ہیں. کاکو چاچو, ماموں چاچو, چاچا چاچو ہیں نا ساروں کے کوئی اس طرح کے نام سے. آپ خود سوچیں اپنے خاندان کے اندر, ان کو ان کا لاڈ بھی بڑا چلتا ہے, وہ ابھی بھی سائیکل پہ آتے ہیں, وہ ابھی بھی گلی کرکٹ کھیلتے ہیں. دس کریکٹر کین نو لانگر ایگزسٹ, کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کے اندر بھی اسی طرح کی کمپٹیشن اکانومی کا آ چکا ہوا ہے. ہم بھی 2-3-4 انکم ہاؤس ہولڈس بنتے جا رہے ہیں, جہاں اگر میاں بیوی دونوں, بچے بھی اور امی ابو دادا بھی مزدوریاں نہیں کر رہے تو دے کین ناٹ سروائیو. آپ دیکھیں جو وائلنس تھی کلونیلزم کی, اس کو انہوں نے لیا, اس کو لیپا پوچی کی, اس کو پیکیج لگایا, اور وہ وائلنس ٹھیک ہے جنگ نہیں ہوتی. میں ایون اس جھوٹ کو مان لیتا ہوں کہ جنگ کو غرب کر دیا ہے لبرل کیپٹلزم نے, جو کہ نہیں کیا. جنگ تو اب بڑی پرسائز اور بڑے سرجیکل طریقے سے ہوتی ہے اب تو, لیکن وہ وائلنس کہاں گئی؟ وہ ساری وائلنس گئی انورڈ. آپ کی پولیس لٹرلی کسی بھی ملک میں دیکھ لیں, دے آر لائک اے آرمی. کبھی ہسٹری میں, ہیومن ہسٹری میں ایسی پولیس ہوتی تھی جو کہ اکوپڈ آرمڈ آرمی ہو, جو لوگوں کو ڈنڈے پتھر مارے, ان کو گولیاں مارے, ان کو ریس کی بنیاد پہ, ایتھنسٹی کی بنیاد پر, اکنامک ڈاؤن ٹراڈن ہونے کی بنیاد پر ان کو ایکسپلائٹ کرے اور مارے پیٹے. کیا بات کر رہے ہیں؟ دا ویلیو ایکسچینج بینگ آفرڈ از واٹ؟ مزدوری کرو ان جابس کے اندر, ریگارڈلیس آف ہاؤ ڈیگریڈنگ دا جاب از. لیبر مارکیٹ کیا ہے؟ لیبر مارکیٹ لائن آف بیسٹ فٹ تو نہیں دیکھتی کہ تم کون ہو, تمہاری اسکلس کیا ہیں, وہ کہاں بیسٹ اپلائی ہوں گی, تم کہاں فلفلڈ فیل کرو گے, تمہیں کہاں فیل ہوگا تمہارا اکانومی میں رول اچھا ہے. وہ تو یہ تو نہیں دیکھتی. وہ دیکھتی ہے کہ جناب یہ جاب ہے اتنی ویج کے اوپر. مارکسسٹ اگر لینس سے دیکھا جائے تو مثال طور پہ اگر آپ ایک یہ فون بناتے ہیں, 10 روپے کا یہ بنتا ہے اور 50 روپے کا بکتا ہے, اور لیٹ سے آپ کا سارا خرچہ جو ہے نا اس فون کے اوپر وہ 10 روپے ہے, جو اس کی ڈیولپمنٹ کاسٹ, اس کے اندر تنخواہیں وغیرہ ہیں, جو 40 روپے ہیں, کارل مارکس نے اس کو سرپلس کہا تھا. یہ سرپلس ہی تو ایکسپلائٹیشن ہے مارکس کے انالیسس کے تھرو. یہ جو سرپلس ہے 40 روپے کا, آرگیومنٹ کیا ہوتی ہے کہ کیپٹلسٹ کیوں اس کو لے کے جا رہا ہے, انڈسٹریلسٹ کیوں لے کے جا رہا ہے اس کو؟ کیونکہ اس نے فنڈ کیا ہے, اس نے انوویشن پرووائڈ کیا, اس نے بزنس اسٹریٹجائزنگ کی ہے. بٹ جو ویلیو کریٹ کی ہے اس مزدور نے, وہ 10 روپے کے 50 روپے ہے. مارکس تو ایک لیبر کے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے نا, تو اس لیبر کے پرسپیکٹو سے انہوں نے 50 روپے کا فون بنایا ہے. بنا 10 روپے کا, لیکن انہوں نے بنایا تھا 50 روپے والا فون ہے نا, بکتا تھا 50 ہے. تو وہ 40 جو ہے نا وہ سرپلس ویلیو ہے جو کہتا ہے کہ یہ چراتے ہیں کیپٹلسٹ اور انڈسٹریلسٹ. آئی ڈونٹ اگری ود اٹ انٹائرلی, بیکاز اگر ہم دیکھیں 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, تو اللہ معاف کرے انسانوں کا کیا حال تھا دنیا کے اندر. ہم نے مشن پورا نہیں کیا رسول اللہ کا, وی ہیو فیلڈ, اور ہم وی ول ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین, ہم کرتے رہیں گے. پوری امت اپنے زوم میں جگہ جگہ کرتی ہے. بٹ اگر انیشیل پرنسپل دیکھیں نا آپ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح وہ اسٹیٹ کا انہوں نے کانسیپٹ کیا, کوئی سول سوسائٹی کا یا اکنامک آرگنائزیشن کا کانسیپٹ دیا ہے, وہ جسٹس کی بنیاد پہ, اور وہ سوشل جسٹس کی بنیاد پہ. وہ یہ نہیں ہے کہ انفرادی جو ہے وہ مال جمع کرنے کی صلاحیت یا جو ویلتھ کریشن کی صلاحیت ہے اس کو پروانہ دے. ٹاٹا, امبانی, برلا, نشاط, یہ جہانگیر ترین, یہ مسک, یہ اسلام نہیں پیدا کرتا, یہ ہماری اپنی جبلت پیدا کرتی ہے. یہ سینس تو ہے نا ہمارے اندر یار, جمع کرنا, بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں, جنسی شہوت آتی ہے تو شادی کرتے ہیں یا اللہ معاف کرے زنا کرتے ہیں. یہ بدکاریاں, یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں تو ہمارے اندر بلٹ ہیں, اور ان کی تو بہت اسٹرانگ موٹیویشن ہے. اس کے اوپر کوئی اسپریچول یا ڈیوائن انٹرونشن تو کسی اچھے بھلے کی ہوگی نا, انہیں کو تو پروانہ نہیں چڑھائے گی نا. آپ کی جنسی شہوات کو تو نہیں بڑھائے گی, یا آپ کی بھوک کو تو نہیں بڑھوائے گی نا, یا آپ کی مال جمع کرنے کی صلاحیت یا اس کی ڈیزائر کو تو نہیں بڑھائے گی نا. وہ تو اس پہ کربز اور کیپس اور سٹاپس لگائے گی. تو اگر اس کو دیکھیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں مارکس کے پورے انالیسس سے اور لیفٹ کے پوری انالیسس سے اگری نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹ پراپرٹی کو عزت دی ہے. جان, مال, ملکیت, آپ کا گھر بار, آپ کی لینڈ اونرشپ, آپ کی گڈز اینڈ جو بھی آپ کے پاس کچھ سونا چاندی وغیرہ چیزیں ہیں, آپ کی جو بھی ویلتھ آپ نے ایکومولیٹ کیا, اس کا احترام کیا گیا ہے. تو اٹ از اے ویری ڈیلیکیٹ بیلنس جو ٹیمپورلی اور اسپیشلی ماڈرن ٹائمس کے اندر ہمارے علماء کو, ہمارے سوشل تھنکرس کو
پولیٹیکل سائنٹسٹ کو, فلاسفرس کو, اکانومسٹ کو, اینتھروپولوجسٹ کو, سارے بھائیوں کو بہنوں کو مل کے اس کے اوپر کنسنسس اچیو کرنا پڑے گا. نظریہ پاکستان اس معاملے میں ادھورا ہے اگر ہم لوکلائز بات کریں. ابھی اس میں اور رنگ بھرنے کی ضرورت ہے, ورنہ وی ول ناٹ سروائیو ایز اے نیشن اسٹیٹ. آپ دیکھیں امریکہ کو اس میں سے جوس نکل رہا ہے, اس میں سے اسٹیم نکل رہی ہے آئیڈیالوجیکل. بیانیوں کا زمانہ چل رہا ہے, اورنج مین بیڈ, ہلری کلنٹن لیک, ای میل لیک ہو گئی, عراق وار بیڈ, افغان وار گڈ, یہ بیانیے ہیں. دیز آر ناٹ آئیڈیالوجیکل ڈرائیوز. کہاں گیا وہ امریکہ جو آئسولیشنسٹ تھا؟ وہ ایک آئیڈیالوجیکل بینٹ تھا, وہ ایک پرنسپل ڈیسیجن تھا. اب صرف بیانیے ہیں. او جی ایکسیس آف ایول آ گیا جی, عراق کا وار آن ٹیرر آ گئی, بیانیہ آیا, بیانیہ چلایا, اگلی بات پہ چلے. بہرحال یہ سب ڈسٹریکشنز ہیں. اگر ہم بلینئرس کے اوپر اسپیسیفائی کریں, اگر ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو دا فرسٹ ماڈرن بلینئر واز جان ڈی راکرفیلر. وہ آئل اینڈ گیس ان کی کمپنی تھی, اسٹیٹ آئل اینڈ گیس, اور وہ بہت بڑے پہلے انڈسٹریل میگنیٹ بنے تھے. اب ایک اسٹیٹ آئل اور گیس کمپنی کیسے آپریٹ کرتی ہے اس میں مجھے کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کلوژن کے بغیر نہیں چل سکتی, یہ تو کافی واضح ہے بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو فیسنیٹنگ بات ہے کہ انہوں نے پی آر کا ماڈل پہلا ڈیولپ کیا تھا بلینئرس کا, جو کہ اوریجنل آپ کے انٹرو کو لنک بیک کرتا ہے کہ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں, یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں, یہ بہت محنتی لوگ ہیں. بیکاز جان ڈی راکرفیلر نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ہی واز فور پی آر فرمس کا جو کانسیپٹ آتا ہے اور مارکیٹنگ فرمس کا جو کانسیپٹ آتا ہے, ہی پرابیبلی ریئلائزڈ آئی ایم اسیومنگ کہ اگر یہ میری ویلتھ ان چیکڈ جائے اور میری نسلوں میں چلتی رہے اور بڑھتی رہے, ایٹ سم پوائنٹ لوگ انہیں کچا چبا جائیں گے. اور یہ بات آپ اپنے گھر والوں میں اور ارد گرد سنتے بھی ہیں کہ دیکھو اتنا برا حال نہ کر دو اس ملک میں کہ غریب لوگ تمہیں گاڑیوں سے نکال کے ماریں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ, آپ نے سب سے سنا ہوا ہی ہے. دیر از اے ڈیپ ڈاؤن گلٹی کانشنس جو اگر ہمارے اندر ہے, ہم تو نو بڈیز ہیں اکنامک کے اعتبار سے اور ویلتھ کے اعتبار سے. عام لوگ, آپ کے مڈل کلاس لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یار غریب بڑے برے حال میں ہیں, ایسے نہ ہو کہ یہ گھروں پہ آ کے ہمیں گھروں سے نکال کے ماریں. دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس والی جو لڑائی ہوتی ہے. تو جان ڈی راکرفیلر کے ذہن میں کیا تصور ہوگا, جو کہ ایک بلینئر ہے, ڈکلیئرڈ بلینئر, چھپا ہوا بھی نہیں. تو اس نے کیا شروع کیا کہ پی آر فرمس کے تھرو اس نے اخباروں میں اپنی فوٹویں لگانا شروع کی سب سے پہلے. اور ان فوٹو میں وہ کیا کر رہا ہوتا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو سکے دے رہا ہوتا تھا, نکلز, سلور نکلز جو امریکہ نے کرنسی ہوا کرتی تھی ختم ہوگی, چھوٹی چونی کے حساب سے ہوتی ہوگی میرا خیال ہے. ہی وڈ فوٹوگراف ہمسیلف. اور یہ سب اس نے کب شروع کیا, جب 1911 میں اسٹیٹ نے, حکومت نے اس کی آئل کمپنی کو ٹرسٹ بسٹ کر دیا کہ یہ بہت بڑی ہوگی اور اس کو ہم چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے, یہ کمپنی اب منوپلی بن چکی ہوئی ہے. اس کے بعد اس نے شروع کی پی آر کیمپین اپنی کہ وہ تیری یار یہ تو پکڑ لیتے ہیں. دیکھو نا پبلک پریشر جب آیا ہوگا اسٹیٹ کے اوپر کہ یار یہ کمپنی آ کے ہمیں چیپ کے نکل جاتی ساری, ہر معاملے میں ہمیں تنخواہیں دینی ہو لیبر کو تو مرضی اس کی ہے, یہ منوپلی ہے. آئل کی پرائسنگ سیٹ کرنی ہو تو یہ منوپلی ہے. تو آئی ایم شیور اسٹیٹ کو بھی تھریٹ فیل ہونا شروع ہو گیا اس سے کہ یہ تو ہمیں ضم کر جائے گا اپنے اندر. اس نے پھر الٹیمیٹ جو پی آر کی مووز کی ہیں وہ اس نے کیے یونیورسٹیز کے فنڈس, گرانٹس اور مختلف ایسے ادارے اس نے کھڑے کیا. کیونکہ ایک ہے ویلتھ کریشن, وہ تم نے آئیڈینٹیفائی کر لی کہ آپ انوویشن کر لیں, آپ کوئی گریٹ ڈسکوری کر لیں گے, تو بہت تھوڑا سا اسپیکٹ ہے. اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو اسٹیٹ اپریٹس اینڈ منوپلی اور وائلنس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب ویلتھ کریٹ ہوگی, اور ویلتھ کو پرزرو کیسے کرنا ہے, یہ اگلا اسٹیپ ہے. اور اس پرزرویشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے پی آر, جس کی بنیاد جان ڈی راکرفیلر صاحب نے رکھ دی. آئی ایم شیور پرانے زمانے میں بھی یہ بڑے وار لارڈز بھی اپنے بھی پی آر کرواتے ہوں گے, جس طرح سے اس رایا کی لائکنگ ہوتی ہوگی. یہ بھی جس طرح بادشاہ اشرفیاں بانٹتا ہے, میرے خیال میں یہ اس کا پریمیٹیو کانسیپٹ ہے کہ اشرفیاں بانٹ رہا ہے بادشاہ, اور پریڈس کروا رہا ہے, اور ہاتھی منگوا رہا ہے, اور ناچ ہو رہا ہے, اور گانا ہو رہا ہے. وہ یہ فیئر اینڈ ونڈر کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں کہ وہ نیرو کہتا ہے شہر چل رہا ہے تو کہتا ہے سرکس کو لیا اور کولوسیم میں گلیڈیٹوریل گیم شروع کر دو, پھر سے ون کرو خیرات صدقے کا ڈرامہ کر کے. مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا, بٹ آپ کے ایک بہت بڑے بلینئر ہیں, روپیز کی بات کر رہا ہوں, ڈالرز میں اللہ جانے وہ کدھر کھڑے ہیں پاکستان کے, کہتے ہیں کہ ایسا کوئی شہر نہیں ہے, کوئی قصبہ نہیں ہے پاکستان میں جہاں ان کا لنگر نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا, تو سمجھ جائیں گے کون ہے یہ. آج کل بڑے ریلیونٹ ہوئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے معاملے کے ساتھ. تو ایسے ایک بلینئر ہے پاکستانی, ملک ریاض. ملک ریاض. تو یا بٹ ان کے لنگر
تو میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, وہ اللہ کے لیے ان کی رضا کے لیے وہ دے رہے ہیں, بٹ ٹریک ریکارڈ شوز کہ پی آر از اے ویری بگ امپورٹنٹ پارٹ آف بینگ اے ملینئر اور بلینئر اور الٹرا ویلتھی ہونے کے لیے. اچھا مگر دیکھیں اس ساری چیز کے اندر ٹھیک ہے, وی انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کلوژن کا اسپیکٹ آ جاتا ہے, وہ تو کریشن آف ویلتھ میں ہے نا, کریشن آف ویلتھ میں, اور ایون اس کی پریزرویشن اس میں سبس میں آ رہے ہیں پریزرویشن آف ویلتھ. مگر ایک بندے کا حق نہیں ہے کہ جو چیز وہ کماتا ہے وہ اس کو یعنی کہ اس کی اونرشپ لے. اور جس طرح ابھی مارکس والا آپ نے کانسیپٹ بتایا کہ اگر میں 50 روپے کا یا 10 روپے کا موبائل بناتا ہوں اور 50 روپیہ کا بیچتا ہوں اسے, دیکھا جائے تو میں نے ہی لوگوں کو امپلائی کیا, میں نے اس کو انوویٹ کیا, آرگنائز کیا, تو میرا اس کے اوپر حق نہیں بنتا پھر. بالکل بنتا ہے, بٹ ٹو واٹ اینڈ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جرمنی کے اندر اگر ایکس اماؤنٹ آف امپلائیز, میں ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں جانتا, وہ 2 یا 3 ہزار ہے, اگر اس سے بڑھ جائے نا فیکٹری کی امپلائمنٹ, تو اس فیکٹری کو اس لیبر یونین جو مزدور ہیں اس کے اندر کام کر رہے ہیں, اس سے چیئرمین الیکٹ کر کے بورڈ میں بٹھانا پڑتا ہے اس کو. اچھا جی, اور پھر وہ بورڈ ممبرز بڑھتے جاتے ہیں ایز پر دی امپلائمنٹ بڑھتی جاتی ہے. وہ ایک ایکس انہوں نے ایک نمبر بنایا ہوا ہے. بیکاز ایٹ واٹ پوائنٹ ڈز یور پرسنل ویلتھ اینڈ پبلک بینیفٹ اسٹارٹ. یعنی ایک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ریوڑ چلاتے ہیں, اس میں 50 جانور ہیں, آپ ان کا دودھ چوتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں بازار میں, اپنی مزدوری لگاتے ہیں, اور کچھ آپ ہیلپرز بھی ہائر کر لیتے ہیں, امپلائیز بھی ہائر کر لیتے ہیں. دس میک سینس. آپ ان کی امپلائمنٹ ہے. ایون اگر آپ ان کی انکم ان کائنڈ دیتے ہیں, اگر آپ ان کو دودھ دے دیتے ہیں کہ اس کو بیچا اور اپنی کمائی نکال لو, آپ گوشت ہی دیتے ہیں ان کو, آپ تنخواہ بھی نہیں دیتے, آپ ایک پریمیٹیو ایک انڈسٹریل پروسیس چلا رہے ہیں, یا پریمیٹیو ایگریکلچرل پروسیس چلا رہے ہیں آپ. کب وہ پوائنٹ آتا ہے, اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے انسانوں کو کسی چیز پہ اگری کرنا پڑے گا کہ جہاں یہ اب انڈیویجول کی بینیفٹ سے بڑھ کے یہ پبلک گڈ بنتا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ٹویٹر کو دیکھیں, انسٹاگرام کو دیکھیں, فیس بک کو دیکھیں, ہماری جو ڈپینڈنسی ہے ان کے اوپر, کیا یہ پبلک یوٹیلٹی کی طرح نہیں بن گئے؟ آج میں آپ کی بجلی بند کر دیتا ہوں, لیکن آپ کا وائی فائی چلتا رہا ہے, یو پی ایس پہ لگا ہوا وائی فائی, یا کسی اور تھرڈ سورس سے آ رہا ہو, میرے خیال میں آپ بالکل ٹھیک بیٹھ رہے ہیں, وہ گرمی بھی نہیں لگے گی کیونکہ آپ کے پاس یہ ایپس ہیں. تو وین ڈز سم تھنگ بیکم اے پبلک گڈ اینڈ وین ڈز اٹ ریمین یور پرائیویٹ ملکیت؟ اس کے بارے میں ہیومن بینگ ہیو ٹو فلاسفائز, ہیو ٹو کم ٹو اے کنکلوژن. اور ہمیں اپنے ریلیجن سے ہی ڈیسائڈ کرنا ہے, اپنے ریلیجس پریسیڈنس سے ہی ہم نے سوچنا ہے ایز این اسلامک سوسائٹی. دنیا کے ہم نے اصول بھی دیکھ رہے ہیں, پریکٹیکلی لوگوں نے کیا آزمائیاں کی ہیں, واٹ اٹمپٹس ہیو بین میڈ بائی ہیومن بینگز اکراس دا لاسٹ 200-300 ایئرز. بٹ اس میں آئی ووڈ سے کہ انڈسٹریل پروسیسز آر یونیک, دے آر ناٹ لائک پروسیسز آف اولڈ. یعنی پرانے زمانے میں جو بھی بڑے کمرشل وینچرس تھے, دے ور آل ایکسپلوٹیٹیو بائی دیئر ویری نیچر, بیکاز وہ سلیو لیبر کو امپلائی کرتے تھے, یا انڈینچرڈ سلیوری ہوتی تھی, یا بدترین جو اس کی شکل تھی جو امریکن سلیوری ٹریڈ تھا, چیٹل سلیوری ہوتی تھی. چیٹل سلیو ٹریڈ میں تو اس حد تک ہے کہ سلیو کے بدن سے جو چیز پیدا ہوگی اس کی بھی ملکیت میری ہے, جو کہ اسلام میں حرام ہے بائی دی وے الحمد للہ. لیکن سب سے اس کی بدترین شکل جو ہے امریکہ میں دیکھی نا آپ نے, کہ بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے اس کے بدن سے, وہ بھی غلام پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ غلام کی عورت یا مرد سے, جو وہ مزدوری پیدا کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے, اس کا تمہارا حق ہے. یعنی وہ جو فصل کاٹتا ہے اس میں اس کا ایک حصہ نہیں ہے, اس کو تم کھانا پینا دو گے زندہ رکھنے کے لیے. یعنی وہ روبوٹ ہے, وہ صرف ایک مشین ہے انڈسٹریل پروسیس کے اندر تمہارے. تو ہسٹوریکل تو یہ رہا ہے ہمارا کیس ہیومن بینگس کا, ورنہ تو سارے اسمال اسکیل وینچرس تھے جو ہینڈی کرافٹس کر رہے ہیں لوگ. ڈریم ہے, یا جو امریکن ڈریم بھی جس کو کہا جاتا ہے, اس نے اس کو ایک اور پیمانے پہ لے گیا نا حیدر صاحب. اب تو وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ لیٹس سے کہ ایک بندہ ہے وہ ہسل اور ہیش ٹیگ گرائنڈ سیٹ کرے گا اور اس کے بعد اپنی زندگی کو بہتر کرے گا. ایزنٹ دیٹ بنیادی طور پہ یہ چیز نہیں ہے جو انسانوں کو ڈرائیو کرتی ہے کہ وہ اپنی اور اپنی فیملی کے لیے بہتری پیدا کرے, آسانیاں پیدا کرے. اس میں ملٹن فریڈمن صاحب کا انالیسس آتا ہے, خود جو نیو لبرل اسکول کے بہت بڑے ایک وہ ہیں, چیئر لیڈر ہیں, ٹو دا پوائنٹ کہ وہ ساؤتھ امریکہ میں جو پینوشے کی نہیں تھی حکومت, اس کو بھی سپورٹ کرتے تھے کہ یہ نیو لبرل کیپٹلزم لگا رہے ہیں. مطلب وہ اس حد تک چلے گئے تھے. ایک کرٹیک بہت بڑی ان کی مانی جاتی ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایکچولی وی آر ناٹ ورکنگ فار انڈیویجول گریڈ. میجورٹی آف ہیومنس ڈرائیو ہوتے ہیں فرام جنریشنل کوالٹی آف لائف. یعنی باپ جو ہوتا ہے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بہتر پوزیشن میں آئے گا اور اس کا پھر بیٹا اور بہتر پوزیشن میں آئے گا. آن فیس ویلیو وی کین ایکسیپٹ دس ٹو بی ٹرو کہ انسان اپنی کوالٹی آف لائف کو اور اپنی فیملی کی, اپنی جینیٹک جو پروجنی ہے اس کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا چاہتے ہیں.
تو یہ بالکل نارمل ڈرائیو ہے. بٹ یہ ڈرائیو کیوں انٹرنسکلی لنک کر دی گئی ہوئی ہے, ایکچولی ایکسٹرنسکلی لنک کی گئی, باہر سے اس کو انفورس کیا گیا ہے کہ جب تک آپ کو فری مارکیٹ کے اصول نہیں ملیں گے تو آپ نہیں یہ کامیابی پا سکیں گے. میں اس پہ ایک کلیہ آپ کو دیتا ہوں کہ کیپٹلزم میں ہم مانے نہ مانے فرق نہیں پڑتا, لیکن سوشلزم میں کارپوریشن ضرور مانتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ویلفیئر میں مانتی ہیں, وہ پبلک پے آؤٹ میں مانتی ہیں. ہمیں وہ چورن بیچتی ہیں بڑی کارپوریشنز کہ یار تم نے ہینڈ آؤٹ نہیں لینا. دیکھو ہینڈ آؤٹ ایک ٹرم ہی اٹ سیلف کو دیکھو. تو بل کلنٹن نے کہا تھا نا جب وہ صدر بنا تھا کہ آئی ایم ہیئر ٹو گیو اے ہینڈ اپ ناٹ اے ہینڈ آؤٹ, یعنی تمہیں میں ہیلپ کروں گا کہ تم اپنی سوشل کلاس کو جمپ کر لو, بٹ میں تمہیں صدقہ خیرات دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. واٹ این انسلٹ, گالی بنا لی نا. تو یہ آپ سوچیں کہ کس کا بینیفٹ ہے کہ ہینڈ آؤٹ کو گالی بنایا جائے. تو یہ ہینڈ آؤٹس نہیں, یہ ہمارا حق ہے. ہمارا حق ہے کہ ہماری حکومتیں ہمارے ہی ٹیکس پیئر منی سے ہماری ہی اسٹیٹ اپریٹس کو بہتر کریں اور ہمارے لیے اس کو سرو کریں. تو اس کو ہینڈ آؤٹ پبلک پالیسی کو, پبلک ڈیولپمنٹل ورکس کو, یہ اصل میں فریمنگ انفیئر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں میری گریڈ مجھے ڈرائیو کرے گی ٹو ڈو بیٹر فار مائی فیملی اینڈ مائی جنریشنز. اس کو اگر آپ فلپ کریں تو بھائی کیوں نہیں مجھے چیزیں یہ پرووائڈ کی جاتی کہ میں ایک بہتر اور ایک آرٹسٹک اور ایک کریٹیو اور ایک بہتر زندگی گزار سکوں. اس وقت آپ کا ایوریج ورکر خوش ہے؟ جو لبرل اکانومی میں رہ رہے ہیں نا ہم, دے آر آل ڈیورسڈ فرام دی پروڈکشن پروسیس. سارے کہتے ہیں آئی ایم اے کاگ ان دی مشین. میوزک ہو, آرٹ ہو, جس طرح رشین سوویٹ ایرا آرٹ کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بڑی ویویڈ امیجری ہوتی تھی اباؤٹ دیئر ڈپریسو لائفز. اور اس زمانے میں مافیا موویز وہ بہت بنایا کرتے تھے, کرائم موویز, بیکاز وہ اسٹیٹ کے ساتھ جو ان کی ایسوسیشن تھی کہ وہ کرمنل ہے اور وہ بڑا ریبل ہے اور وہ ٹیشم ٹھیں وائلنس ان کے اندر تھی. تو سوویٹ اگر امپریشنسٹ آرٹ امپورٹنٹ ہے تو آج کی آرٹ کو کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ آج کا میوزک سارا کیا ہے یار؟ پنک فلوئڈ کی جو بریک ان دا وال گانا ہے وہ لٹرلی کیا ہے کہ تم مجھے مشین کا حصہ بنا رہے ہو بچپن سے اور میں نے نہیں بننا. وہ ٹیچر کو کہتے ہیں ہے ٹیچر لیو دوز کڈز الون. وہ جو پنک فلوئڈ وہ کیا ہے؟ یہ جو ریبیلیس نیچر ہے انسانوں کی اس کے اندر سے کیوں نکل رہی ہے؟ لوکل میوزک سن کے تو لگتا ہے کہ سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں بس. نو بٹ سب دکھی تو محبوبہ ان کو چھوڑ گئی ہے. شاید پولیٹیکل میسیجنگ ہم نے نہیں میوزک اور آرٹ کے تھرو ایکسپریس کا میسج کیا ہے میرے خیال سے؟ کنزمپشن. سو ریپ میوزک پاکستان کا دیکھ لیں آپ, امریکہ کا دیکھ لیں, انڈیا کا دیکھ لیں, اٹس آل اباؤٹ تیرا بھائی پہلے گلی میں تھا اب تیرا بھائی چھت پہ ہے. اب میں اگر کہہ رہا ہوں میرا بھائی برائے کرم چھت سے کود جا, ٹھیک ہے نا, اپنی زندگی ختم کر اور ہمارے کانوں پہ رحم کر. تو the idea is that وہ آپ کو کنزمپشن بریڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھو ریپ اسٹارٹس آف ایز اے ریبیلیس میوزک فار دی بلیک ٹینز ان امیرکا. وہ گیٹوز کے اندر, اربن اپنے جنگلز کے اندر جو بالکل پریزن بنائے ہوئے ہیں اسٹیٹ نے, امریکن اسٹیٹ نے, ان کو جابز نہیں مل رہی, ان کو ویلفیئر نہیں مل رہا, ان کو ہیلتھ کیئر نہیں مل رہی, ان کے پاس ایسی کوئی میکینزم نہیں ہے فار اپورڈ موبلٹی. وہ ریپ میوزک بناتے ہیں. آپ نے ریپ میوزک کو کتنی اسپیڈ سے کموڈیفائی کیا. میرا خیال ہے 10 سال چلا ہوگا انڈی سین, 50 سال چلا ہوگا. اب آپ آج ریپر دیکھیں دے آر ملینئرس. اب ہم تھوڑا سا میں اس کو کنٹیکسچرائز کر دیتا ہوں. ویلتھ پریزرویشن کے پی آر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی. تو پی آر میں آپ ایلن مسک کو اگر یاد کریں تو وہ بگ بینگ تھیوری پہ آیا کرتا تھا, جو کہ ایک گھٹیا ترین ٹی وی شو ہے جو ماؤتھ بریدرس کے لیے بنا ہوا ہے. دی لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر آف ہیومن بینگ, وہ دیکھتا تھا شو. پلیز ہمارا شو دیکھنا بند کرتے ہیں آپ. وہ اس پہ ایلن مسک آتا تھا. یہ اپنے آپ کو سیمنٹ کر رہے ہیں پی آر فرمز کے تھرو. ایلن مسک از دی موسٹ ایڈوانس فارم آف پی آر. اگر آپ تھوڑے سے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں جائیں پوسٹ راکر فیلر, تو وٹ ڈو یو سی کارنیگی ڈوئنگ, وٹ ڈو یو سی دی وینڈربلٹس ڈوئنگ. دیکھیں نا وینڈربلٹ یونیورسٹی ہے کہ نہیں. آپ وٹ ڈو یو سی بل گیٹس ڈوئنگ. بل گیٹس از دا موسٹ ماڈرن اینڈ یٹ ہسٹوریکلی آؤٹ ڈیٹڈ بلینئر دیٹ وی نو, رائٹ. 90s کے ٹیک بوم میں آتا ہے, 80s کے ٹیک بوم میں آتا ہے. وہ سب سے مشہور کیا چیز ہے بل گیٹس کے بارے میں؟ اس کی چیریٹیبل فاؤنڈیشن جو ہے, بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن. اب تو میلنڈا کو بھی فارغ کر دی اس نے, سائڈ پہ کر دیا. اس سے شادی کی ہے دوبارہ؟ نہیں, بل ڈڈ ناٹ ری میری. اور بل گیٹس کی میلنڈا کے اب آتی ہے اس پریزرویشن کی میتھڈس پی آر کے بیونڈ. ہم یہ بات کریں, تھوڑا یہ کلیئر کر دیں کہ اچھا پی آر کی آپ بات کر رہے ہیں, سم وڈ آرگیو کہ یار ان لوگوں نے اتنی پبلک یوٹیلیٹی پرووائڈ کی ہے. مثال کے طور پہ بل گیٹس نے مائکروسافٹ بنایا, ہم سارے کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں جو مائکروسافٹ استعمال کرتے ہیں.
اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس نے مائکروسافٹ لائک یہ آپریٹنگ سسٹم دیا. اسی طرح ایلون مسک جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلز بنا رہا ہے, اس کی گاڑیاں شاندار, ان کے ریویوز آتے ہیں, لوگ وہ گاڑیاں چلاتے ہیں. اس نے ری یوزیبل راکٹس بنا دیے. اسٹیو جابز نے لوگوں کو آئی فون دیا. تو اس نے ان لوگوں نے لوگوں کی لائف چینج کر دی, چینج کی, نو ڈاؤٹ, دنیا انہوں نے نو چینج ڈاؤٹ, کر دی. انوویشن کی. تو کیا یہ ایک پبلک گڈ کے اندر نہیں چیز آ جاتی؟ انوویشن اینڈ ٹیکنالوجیکل پروگرس کوئی گارنٹی نہیں ہوتی آف دی امپروومنٹ آف کوالٹی آف لائف, نمبر 1. نمبر 2, یہ تو بات کلیئر ہے نا, وی ایگری ود دس کہ ٹیکنالوجیکل انوویشن کوالٹی آف لائف کو امپروو گارنٹی نہیں کرتی. پروگرس ہوتا ہے اس سے, ٹیکنالوجیکل ہو, کمرشل پروسیس کو, کوالٹی آف لائف کی امپروومنٹ گارنٹی نہیں کرتی. اور آپ ڈپریشن وغیرہ کی اگر اسٹڈیز دیکھ لیں آج کل سوشل میڈیا یوز کے اعتبار سے, موبائل یوز کے اعتبار سے, اور ہماری آئسولیشن فرام دی پروسیسز آف پروڈکشن جو انہی کمپنیز نے اپنی مونوپولی سیمنٹ کر کے کی ہیں. ایپل کیوں انڈیا اور چائنا میں اسمبل ہوتا ہے جبکہ وہ امریکہ میں بکنے آتا ہے سب سے مہنگا؟ کہ امریکن بندہ کہتا ہے میں بناؤں, میں انوالو ہوں اس کی پروگرامنگ میں وغیرہ وغیرہ. تو ادر دین دی آئسولیشن اینڈ ڈپریشن دیٹ دیز گڈز ہیو کازڈ بائی بوتھ دیئر اون نیچر اینڈ دا نیچر آف دا کمپنیز دیٹ آپریٹ دیم, کو 2 لیولز ہیں اس کے. لیٹس ایکچولی ٹاک اباؤٹ وٹ دیز گڈز ہیو ڈن. ایلون مسک کی جو گاڑی ہے وہ لیتھیم بیٹری والی ایک جو ہوتی ہے الیکٹرک ای وی جس کو کہتے ہیں, کیا وہ واقعی میں انوائرمنٹ کے لیے اچھی ہوتی ہے؟ لیتھیم ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کتنا پانی لگتا ہے, فریش واٹر استعمال ہوتا ہے. اور لیتھیم بیٹری میں کہاں سے آتا ہے بجلی؟ آپ کہاں سے نکالتے ہیں بجلی چارجنگ کرنے کے لیے؟ پلگ سے نکالتے ہیں. جو آپ کی ٹرانسمیشن لائن سے آتی ہے وہ آپ کی ہیوی لائن میں جاتی ہے اور وہ آپ کے پاور پلانٹ میں جاتی ہے. پاور پلانٹ کس چیز کا ہے؟ کوئلے کا, گیس کا, ہائیڈرو ہے, چلیں ہائیڈرو کہہ لیتے ہیں ہم. جو ڈیٹا جو نیٹ لاس ہوتا ہے الیکٹریسٹی کا, ایک میری گاڑی کی کمبسچن انجن میں جو زیادہ ایفیشینٹ ہے, اور ایک جو نیٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے ٹرانسمیشن وائرس کے اوپر, زیادہ ایفیشینٹ ہے یہ بجلی یا وہ بجلی جو میری گاڑی کے اندر پیدا ہوتی ہے, اس سے گاڑی چلتی ہے, عام جو ڈیزل اور پیٹرول سے ہوتی ہے. تو یہ ڈبیٹیبل چیزیں ہیں کہ ویدر ناٹ دے ہیو بینیفٹیڈ ہیومینٹی. آپ ان کی آپ دیکھیں نا, آپ ڈیموکریٹک رائٹس کانسٹنٹلی مانگ رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر, بٹ دی موسٹ اتھارٹیرین اسٹرکچر کے اندر آپ اور میں کام کرتے ہیں. ایک کمپنی اگر اسٹیٹ ایسے ہے کہ وہ یونیلیٹرل ہے اور وہ سب کے لیے ایک پلینگ فیلڈ کریٹ کرتی ہے سو کالڈ, یہ تو پھر اور چلیں ایک بری اسٹیٹ پیرامڈ کی طرح ہوگی کہ اس کی لیئرز ہیں. یہ تو بالکل ورٹیکل ہوتی ہے کہ ٹاپ پہ سی او اور باقی تم سب نیچے غلام ہو. یہ تو بالکل ورٹیکل ہوتی ہے نا. دی موسٹ اتھارٹیرین, دی موسٹ آٹوکریٹک, دی موسٹ ڈکٹیٹوریل انسٹیٹیوشن از واٹ؟ کمپنی, کارپوریشن. آپ اسپیس ایکس کو دیکھ لیں, آپ ٹیسلا پہ رہتے ہیں, ٹیسلا از ناٹ پروفیٹیبل, دے ڈونٹ سیل انف کارس, دے ڈونٹ سیل انف کارس ایٹ دا رائٹ پرائز, وہ مہنگی ہیں گاڑیاں. بٹ ہاؤ از ٹیسلا اسٹاک گوئنگ اپ؟ کاربن کریڈٹس, یو ایس اسٹیٹ کلوژن اس میں بھی آ گئی, یعنی پروڈکٹ کی اویلیبلٹی فار اٹ ٹو ایگزسٹ میئرلی اسٹیٹ کلوژن آ گئی. یو ایس اسٹیٹ ایک چیز بیچتی ہے گلوبل وارمنگ کی مد میں کاربن کریڈٹس کے نام سے. وہ کاربن کریڈٹس ایشو ہوتے ہیں ان ٹو کار کمپنیز, کیونکہ obviously سب سے بڑی پولوٹرز, ون آف دی بگ پولوٹرز کار کمپنیز ہیں اس گلوبل وارمنگ پروسیس کے اندر. سو کالڈ کاربن کریڈٹس ایشو کرتی ہیں. وہ کاربن کریڈٹس ٹریڈیبل ہوتے ہیں. ایلون مسک کو ظاہری بات ہے سب سے زیادہ ملتے ہیں, کیونکہ پیٹ آن دا بیک, تمہاری گاڑی گیس نہیں نکالتی پیچھے سے, وہ ادھر نہیں نکالتی, وہ پاور پلانٹ پہ نکالتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جہاں لیتھیم نکال رہے ہوتے ہیں وہاں وہ گراؤنڈ واٹر کو پازن کرتی ہے اور فریش واٹر کو ویسٹ کرتی ہے, کتنے لاکھوں ٹن لیٹروں کو. وہ کاربن کریڈٹ بیچتا ہے فورڈ اور جنرل موٹر کو اور شیورلے کو. ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا پروفیٹیبل بن جاتی ہے. تو فار دا پروڈکٹ ٹو بی ایون کریٹڈ اینڈ پرووائڈیڈ ٹو یو, ہی اس کو اسٹیٹ کی بیساکھیاں چاہیے. کتنا کوئی ایفیشینٹ پروڈکٹ ہوگا, کتنا کوئی اچھا ہوگا. گاڑی تو اس کی کمپلینٹ آتی ہے کہ کہتے ہیں گاڑی تو اس کو بنانی نہیں آتی. گاڑی کے بارے میں تو کمپلینٹ آتی ہے اس کی, وہ تو صرف اس کی کیونکہ الیکٹرک موٹر میں کوئی وہ نہیں ہوتا, انرشیا بہت لو ہوتا ہے انیشیل. اس کی گاڑی کا بھی تو ایک وہ ہے نا کہ وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ پی آر ہے. یا سیفٹی ٹیکنالوجیز ٹویوٹا ہونڈا آپ کو بی ایم ڈبلیو آڈی وغیرہ نہیں پرووائڈ کر رہے تھے پہلے. نہیں ٹیسلا آپ کی آگے نا کلوژن کی بات آ گئی. آپ اور بات کرو اسپیس ایکس کی, ریوزیبل راکٹ جو ہے اس کو سارا ناسا کا گرانٹ ملا ہوا ہے, سرکاری ٹھیکہ. ناسا اسپیس میں لے کے گئی ہے, ایلن مسک لے کے گیا ہے, ٹھیک ہے نا. سارا ٹھیکہ ناسا کا ملا ہوا ہے اس کو. پر ریوزیبل راکٹس تو اس نے ٹیسلا ڈیولپ, ویری گڈ. سم فارم آف پرائیویٹ پارٹنر پبلک پارٹنرشپ ہو سکتی ہے کہ وہ بینیفیشیل ہو, میں نے ڈینائی نہیں کیا. بٹ میں بات کروں انسیپشن آف دی بزنس کی, پروفیٹیبلٹی جو ہے نا ان کی, اگر وہی ڈرائیونگ فیکٹر ہے تو وہ تو ہے نہیں, وہاں تو اسٹیٹ پے آؤٹ ملتا ہے. اور دیکھو میں ان کی, تم انوویشن کی بات کر رہے ہو,
میں بات کروں پروفیٹیبلٹی کی, کیونکہ کور آرگیومنٹ ہے کہ ہم پروفیٹیبل ہیں اس لیے ہمارے یہاں انوویشن ہوتی ہے فار دا گریڈ پرنسپل. بٹ یہ تو ٹرو نہیں ہے, دے آر ناٹ پروفیٹیبل. تو گریڈ پرنسپل کہاں گیا؟ وہ گیا کھپے میں پڑ رہے ہیں. گریڈ تو ہے ہی نہیں, ان کو تو پے آؤٹ ملتا ہے, ان کو تو بیل آؤٹ ملتا ہے, ان کو تو سوشل سیکورٹی نیٹ ملتا ہے, مطلب کہ یو آر سیئنگ کہ ان کو ٹیکس ریبیٹ ملتا ہے, اس پہ بھی ٹیکس پہ بھی آتے ہیں. یو آر سیئنگ کہ جو یہ انوویشنز کر رہے ہیں ان کو اس کے پیسے نہیں مل رہے, ان کو حکومت کی طرف سے تھپکی مل رہی ہے اپنے کام کرنے کے اور لیے. حکومت کو کیا مل رہا ہے؟ حکومت کو کک بیکس ملتے ہیں, حکومت کو کیمپین فنڈ ملتا ہے, حکومت کو اپنی مرضی کی پالیسی میکنگ ملتی ہے, حکومت کو ایلن مسک کے امبریلا کے نیچے 2-3 ملین لوگ ملتے ہیں ذہن سازی کے لیے. اگر ہم اس کو تھوڑی سمپل ٹرمز میں کہیں, واپس ہم اپنے پھلوں کی ریڈی پہ آ جائیں, تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میرا پھل جو ہے وہ بہت میٹھا ہے یا بہت اچھا ہے, بس اٹس سو ہیپنس کہ حکومت کو میں کہتا ہوں کہ یار میں جو بھی پھل بیچوں گا اس کا ایک 20% کک بیک میں آپ کو دوں گا, تھوڑا اس کو ڈم ڈاؤن کرنے کے لیے. آپ کا سرکاری افسر آ کے کہے گا ٹھیک ہے اس کی ریڈی سب سے آگے رکھو بازار کے اندر. There are many aspects to this, yaar. The principle of the argument is that they are innovative because they are profitable. The greed incentive is driving them. This is not true. This is not true. Elon Musk has not innovated a single thing. اور میں ان کو پروف کرتا ہوں. اس کی بورنگ کمپنی جو ہے, اس میں وہ سوراخ بنا کے زمین کے نیچے کہتا ہے میں ٹنل چلاؤں گا. ٹنل کمپنی جو اس کی ہے, بورنگ کمپنی اس کا نام ہے میرا خیال ہے. اس نے کہا تھا کہ میں نا ٹیسلا کی جو گاڑیاں ہیں نا, ایلن مسک کی جو گاڑیاں ہیں, وہ آ کے ایک میگ لیو کے اوپر کنیکٹ ہوں گی اور ٹیوب کے نیچے انڈر ٹرین چلے گی, اور ایک ایک گاڑی جو ہے نا وہ ہائپر سونک اسپیڈ پہ جا کے نا وہ اے پوائنٹ ٹو بی پوائنٹ جائے گی. یہ چیز پہلے نہیں موجود. کیا کہتے ہیں اس کو ہم, سب وے ٹرین. اس میں 1,00,000 بندہ جاتا ہے, اس میں 10 بندے جاتے ہیں. یار دے آر ایکسپلائٹرز آف ریسورسز. حکومتوں کو بالکل جس طرح ہمارے پینڈو منصوبے ہوتے ہیں نا کہ اتنے پل گاڑ دے ہوتے تھے, انڈر پاس کھود دے ہو, ان جی امریکہ دا حال ہے, ان جی حال ہے. وہ بھی کہتے ہیں ایلن مسک صاحب بور کرن اتنے گڈی چاڑن دے, گڈیاں مفت. فورڈ نے تو سڑک بنوائی نا, اس نے کہا مجھے انڈر پاس بنا دو. فیل کر گیا منصوبہ, کوئی بھنک نہیں ہے آج تک اس سے. فیل کر گیا نا منصوبہ. سولر پینل کی اس نے کمپنی بنائی کہ میں ٹائل بناؤں گا, وہ چھت پہ لگے گی, اور وہ ٹائل بھی ہوگی اور وہ سولر پینل بھی ہوگی. سولر پینل آج ہمیں سب کو پتہ ہے کتنی انیفیشینٹ ہے. آپ فارگیٹ کریں ایلن مسک کی ٹائل کو, آپ سمپل سولر پینل کی بات کریں تو اس میں بہت انیفیشنسیز ہیں. آپ کسی بھی انجینئر سے پوچھ لیں. ہم نے بنایا تھا نا ادھر قائد اعظم سولر پارک, مٹی ڈل جاتی تھی, بجلی نہیں آتی تھی, کتنا پانی لگتا تھا ان کو صاف کرنے میں. بٹ انڈیا کا چل رہا ہے. نہیں ماشاء اللہ انڈیا نے دیکھو جہاں جہاں کسی اسٹیٹ نے اچھا کیا انہوں نے کہیں اچھے بنائے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ سولر پینل. میرے ماموں تھے, انہوں نے اپنے گھر میں لگا لیے سولر پینل. مین آئی ول لٹرلی ہٹ یو ود دس گلاس. نہیں ان کو نیگیٹو بلنگ آ رہی ہے, کیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. I have not denied the efficacy of a solar panel technology. I am saying کہ جو یہ بڑی بڑے بڑکیں مارتے ہیں نا انوویشن کی, ایلن مسک ٹائپس, یہ جھوٹ ہوتی ہیں یہ باتیں. ٹویٹر خرید کے اس نے کیا کیا, اس کو اعلیٰ بنا دیا, اس نے اس کو آزاد کر دیا. لیکن وہ آزاد نہیں ہے. میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس پہ بھی بڑے کنٹرولز اور چیکس رکھے ہیں. بہرحال یہ سب نا ایک کوشننگ افیکٹس ہوتے ہیں, پی آر کے افیکٹس ہوتے ہیں. ٹویٹر کا وہ کنگ یار, وہ دن میں وہ 10-12 ٹویٹیں کرتا ہے یار. وہ کون سا کاروبار چلا رہا ہے, وہ کون سی انوویشنز کر رہا ہے لیبس کے اندر بیٹھ کے. وہ کہتا ہے کہ میں رات کو سوتا ہی نہیں ہوں. نہیں یار, مودی کے بارے میں نہیں کہتے کہ وہ 3 گھنٹے سوتے ہیں, صبح اٹھ کے یوگا کرتے ہیں. یہ ساری یہ کہانیاں ہوتی ہیں یار. لٹرلی جس طرح آپ مذہبی بزرگوں کے بارے میں نا کہ ایک فلانے بزرگ تھے وہ ساری رات تہجد پڑھتے تھے, پھر فجر کی وضو سے وہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے. لٹرلی اسی طرح پی آر ان کی آپ کر رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں. آپ اسٹیو جابس کو دیکھ لیں, فوت ہو گئے ہیں وہ اب. اسٹیو جابس نے کیا انوویشن کیا, آئی فون اس نے بنایا تھا. آئی فون کا کانسیپٹ اس نے بنایا تھا. ٹھیک ہے, ایک اسمارٹ فون کا کانسیپٹ وہ لے کے آئے. کتنا ریوارڈ ہم ان کو دیں, کب تک ان کی آئی پی کو ہم مینٹین کریں, کب تک ان کا کاپی رائٹ مینٹین ہوگا یار. وین از ناٹ منی انف. $1 billion از واٹ حیدر صاحب مجھے بتائیں. اٹ از $1,000 million. Yes or no? Is it something more cartoonish? It's sort of Please money. check. It's probably something more cartoonish. لیکن اس پہ میں کافی مزے کی یہ چیز بتاتا ہوں, آئی ایم شیور تو اپریشیٹ کرے گا. کیا ہے؟ اچھا, $1 million بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں, رائٹ, اینڈ $1 billion سے زیادہ ہوتے ہیں, رائٹ. بٹ اس چیز کو تصور کرنا تھوڑا مشکل ہے. بٹ اگر ہم ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں تو 1 million seconds جو ہیں وہ ہوتے ہیں 12 دن. 1 billion seconds کتنے ہوتے ہوں گے؟ 30 سال ہوتے ہیں. میں 5 سال کہنے لگا تھا. That's the difference between 1 million and 1 billion. دیکھو نا یار,
دیکھو یہ کرنے آئے تھے ہم یہاں پہ دنیا کے اندر انسان, یہ ہمارے 50-60 سال کی محنت ہے, یہ جنریشنل ویلتھ ہے. وہ ایک ایسی ویلتھ ہے جو آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانی ہے. اب جب پرزرو کر لیا آپ نے ویلتھ, ہم نے بتایا کہ ان پروسیسز سے کہ کریشن کے وقت بھی اور پرزرویشن کے وقت بھی آپ کو حکومت, پھر بھی یار فیل کرتے ہیں, ان کو بیل آؤٹ ملتا ہے, یار ان کو بیل آؤٹ ملتا ہے, ان کو گرانٹس مل جاتے ہیں. 110 یا 120 میم سبسڈیز ملی ہوئی ہیں ٹیسلا کو, 110 سبسڈیز ملی ہوئی ہیں ٹیسلا کو. آپ کی اسٹیٹ کی نظروں میں آپ کی ویلیو اور اس کمپنی کی ویلیوز آپ کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے. وہ اسٹیٹ, آپ کو پتہ ہے امریکہ میں پرسنج دی ہوئی ہے انہوں نے کمپنیز کو کہ وہ افراد کی طرح ٹریٹ ہوتے ہیں لیگلی ٹو اکارڈ دیم مور رائٹس. یہ اسٹیٹس افراد ہیں, کمپنیز افراد ہیں, دے آر پیپل, دے آر ناٹ پیپل. اب پرزرویشن کے پروسیس میں آپ کی گھاٹا بھی ہو جائے تو آپ کو حکومت آ کے بچا لے گی, بیکاز یو آر ٹو بگ ٹو فیل. وہ لاکھ جابس چلی جائیں گی تو ایسے ہو جائے گا, تو انڈسٹری میں ویسے ہو جائے گا. اب آگی پرزرویشن کے بعد ٹرانسفر کے طریقے دیکھو ان کے, ٹیکس سے بچنے کے, اپنے بچوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ٹرسٹ میں ڈال دیتے ہیں, اس پہ ٹیکس کوئی نہیں ہے. یہ چیریٹی میں ڈال دیتے ہیں. چیریٹی فنڈ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے سالانہ انہوں نے کتنا دینا ہوتا ہے ایکچوئل چیریٹی, یعنی اگر 100 روپے کا چیریٹی فنڈ ہے تو صرف 5% ان کو چیریٹی پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے ٹو بی آفیشلی چیریٹی فنڈ. یار 100 روپے میں سے 5 روپے نکالنا کتنا مشکل ہے یار, مشکل کام ہے بلینئر کے لیے. 5 روپے دے دے ہر سال, اور وہ بھی آپ نے اپنی پسندیدہ چیریٹی میں دینا ہے یار. وہ کیا چیریٹی ہے, اس یونیورسٹی کو دے دو, میرے سارے بچے بھرتی کرتے ہیں یہاں پہ. 5 روپے, 5% آف یور ساورن ویلتھ فنڈ جو آپ کا چیریٹی فنڈ ہے, یہی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہے. سب سے بڑے انویسٹر کون ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز میں؟ بل گیٹس صاحب. سب سے بڑا چیریٹی ورک کون کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل میں؟ بل گیٹس صاحب. یہ کان کو یعنی ادھر سے پکڑنے والی بات ہے یار. اور آپ اس کی ورسٹ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے مسلمان ملکوں کو دیکھیں, عرب ممالک خاص طور پہ. دے آر رن بائی دا بلینئر فیملیز. یہ تو ہم تو بات کر رہے ہیں نا ان بلینئرس کے جو, اور الٹرا ویلتھی کے جو ڈکلیئرڈ ہیں یار. جو انڈکلیئرڈ اولیگارکس ہیں ایسٹرن یورپ کے, رشیا کے, چائنا کے, مڈل ایسٹ کے, اور ایون امریکہ کے اندر جو چھپی ہوئی فیملیز ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک فیملی یہاں بھی آئی ہوئی تھی ہمارے ساتھ بات کرنے بیل آؤٹ کی, راس چائلڈ فیملی جو ہے. آل سعود جو ہے, جو سعودی فیملی ہے, ان کے پاس کتنا پیسہ ہے کسی کو نہیں پتا. اماراتی فیملی جو ہے, بن زائد فیملی جو ہے, ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. اور یار جب آپ کے پاس اتنی کنٹرول اور پاور ہوتی ہے نا تو پھر آپ ایک ڈیلوژن میں بھی ہوتے ہو. لک ایٹ دا سٹیز دے ہیو پلانڈ یار, دے آر ریٹارڈیڈ. دبئی میں کہ ڈو یو نو دا جدہ کے اندر سورج نہیں تھی. کیا بات ہے, جدہ کے اندر سورج کا نظام نہیں تھا اپ انٹل دا 2000s. They would take out all the sewage with a pump and dump it into a lake. Until وہ لیک ٹاکسک ہوئی, اس کی فلڈنگ ہوئی, پورے جدہ شہر میں فلڈ آئے 2000s میں, 10s میں. دبئی میں برج خلیفہ, بھائی کوئی بندہ اس وقت ہائی رائز بلڈنگ کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کوئی سٹی پلانر کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا منصوبہ ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ 6-8 لین ہائی ویز بناؤ؟ سارے سٹی پلانرز کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا اسکرو اپ ہے 20th سینچری کا. کار سینٹرک ٹاؤنز جو ہوتے ہیں. بٹ ورٹیکل گروتھ جو ہے وہ یار نہیں, ورٹیکل گروتھ ناٹ بیونڈ اے سرٹن لمٹ, بیکاز ٹو سسٹین دیٹ بلڈنگ از مور. ڈو یو نو ایوری ڈے کو 70-80 ٹرک آتے ہیں ٹو گیٹ دی برج خلیفہ سورج آؤٹ. اچھا جی. ڈو یو نو ہاؤ مینی لیٹرز آف واٹر آر ڈیلی پلائڈ ٹو دا گراؤنڈ اراؤنڈ برج خلیفہ, پمپڈ انٹو اٹ, بیکاز وہ سینڈ اسٹیبل نہیں ہے اس کی ٹو ہولڈ دیٹ بلڈنگ آف دیٹ سائز. اس کو جی یار, دیز میگا پروجیکٹس آر جسٹ وٹ دے آر, لائٹننگ راڈس. اسکائی اسکریپر کے چھت پہ جو راڈ ہوتا ہے نا لائٹننگ کا, جو کنڈکٹر ہوتا ہے اور بجلی کو پکڑ لیتا ہے, یہ یہی ہے کہ ہمارے جیسے ماؤس بریدرس اکٹھے ہو جائیں دبئی کے اندر, ہم برگر پیزے کھائیں, ہم کو کڈا وڈا ٹاور بنایا. پر سر جو ڈیولپمنٹ انہوں نے کر لی, چھوڑو یار, ڈیولپمنٹ پوری دنیا کا پیسہ انہوں نے کھینچ لیا فری. دیٹ از واٹ اٹ از, دیٹ از ہاؤ فکل دا منی از. سیم ٹائم پہ قطر جو ہے آپ کی, عمان جو ہے, وہ نہیں کر رہی ورٹیکل ڈیولپمنٹ. آپ پتہ ہے عمان میں ایک اسکائی اسکریپر نہیں ہے. اچھا بٹ عمان میں بہت کلاسیکل کیپٹلسٹ آرگیومنٹ یہاں پہ کروں گا کہ اگر یہ چیزیں ویلیو پرووائڈ نہ کر رہی ہوتی تو پھر لوگ پیسہ بھی نہ دے رہے ہوتے. دے پرووائڈ ویلیو جسٹ دا وے دیٹ, اگر آپ چائنیز مارکیٹ کو دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گا کہ ویلیو, واٹ از ویلیو ان ماڈرن پرسیپشن. چائنا میں ریسنٹلی ایک بڑا کلیپس ہوا ہے, وہ اسپیسیفکلی کس چیز کا ہوا ہے؟ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا. ایوریج فیملی ان چائنا واز بائنگ 2, 3, 4 ریئل اسٹیٹ یونٹس
فلیٹ ہوں, گھر ہوں, پلاٹ تو نہیں وہاں کلچر, وہاں فلیٹوں کا زیادہ کلچر ہے. ڈز دیٹ ریمائنڈ یو آف اینی کلچر؟ پاکستان کی اکانومی کا نا, ایوری فیملی کی سیونگ ماڈل کیا ہے؟ انویسٹنگ ان ریئل اسٹیٹ از اے کامن بیہیویئر جو لوگوں نے اپنی منی کی کانسٹنٹ ڈی ویلیوئنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا. چائنا میں سیم ماڈل ہے, وہاں بلٹ یونٹس پہ تھا. آپ کو پتا چائنیز کمپنی سے کیا شروع کر دیا؟ ڈیولپمنٹ بینک سے لون لیتے تھے, چائنیز ڈیولپمنٹ بینک سے کنسٹرکشن پروجیکٹ کے لیے. پلازا کھڑا نہیں ہوا ابھی, فائلیں بیچ دی فلیٹوں کی. کلاسک الفراڈ سٹی, ٹاؤن ہائٹس, یو نو وٹ ایور. آپ نے گوسٹ سٹیز دیکھیں چائنا کے اندر؟ یس, کافی خوفناک. پلازے بندہ ہی کوئی نہیں اندر, کچھ بھی نہیں ہوتا. سر ڈیولپمنٹ اینڈ دس سو کالڈ پرسیوڈ ویلیو کریٹس دس خاص طور پہ دی ورسٹ فارم آف کیپٹلزم جو ہم نے دیکھا وہ چائنا کے اندر کیا کہ سوشل اور ڈیموکریٹک فریڈمز بھی نہیں ہیں, اور اس کے نیچے پھر سپر اسٹرکچر کے اندر آپ نے کمپنیاں ایڈ کر دی ہیں, پرائیویٹ پروفٹ موٹیو اور گریڈ پہ ڈریون. دیکھ لیں چائنا کا حال رہنا ہے, جا کے رہ لیں, کتنی ویلیو ایڈیشن ہوگی ہے. آپ بھی ویلیو ایڈیشن کر لیں اپنی لائف میں. چائنا کے سارے بلینئرز کہاں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, آؤٹ آف چائنا, جسٹ آؤٹ, not necessarily anywhere. یار ہمیں نکلنے تو دو یار. Because they want to take their money elsewhere because it is a hellscape to live in, right? The idea is that میرا دوست گیا تھا تو کہہ رہا تھا بڑا ڈیولپڈ ہے. Yeah, I mean this is دبئی ڈیولپڈ ہے, سر دبئی ڈیولپڈ ہے صرف جس طرح دبئی ڈیولپڈ ہے. آپ دیکھ لیں دبئی کس طرح ڈیولپ ہوا ہے, کس سلیو لیبر کی کمر کے اوپر. چائنا کی انڈسٹری کس سلیو لیبر کی کمر کے اوپر. تو کولیکٹیو گڈ اور ویلیو کریشن جو پرسیوڈ ہے وہ ہے کیا, پہلے آپ وہ تو ڈیفائن کر رہے ہیں نا. انسانی حریت, انسانی لبرٹی, انسانی آزادی, انسانی کوالٹی آف لائف ہے, یا یہ ڈیولپمنٹل ورکس ہیں. اور یہاں پہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا ویر کریڈٹ از ڈو, کہ اس معاملے میں دیکھیں انڈیا پہلے تک, اب تو نہیں, اب تو کچھ خراب ہی ہو گیا ہے, وہ نہیں, ان کو اپنی اکانومی کا. آپ دیکھیں گاندھی صاحب نے وہ بیٹی وہ اسپننگ کاٹن جینی, اسپننگ جینی جو ہوتا تھا وہ نہیں آنے دیا, کیونکہ وہی کاٹن اسپننگ جو لوم اسپننگ ہوتی تھی جو انڈیا میں ہینڈی کرافٹ کے 30 لوگ کرتے تھے, اس مشین پہ میرے خیال 2 یا 3 لوگ کرتے تھے. گڈ اور بیڈ اکنامکلی میں نہیں آرگیو کرتا کہ یہ پروٹیکشنزم کیسا ہے, بٹ یہ میگا پروجیکٹس اور یہ اس طرح کی اب لیکن جو گورنمنٹ ان کی کر رہی ہے, ہر چیز نیشنلائز کر رہی ہے, سارے ایئرپورٹ ساری ٹرینیں بیچ رہی. کس کو بیچ رہی ہے؟ اڈانی جی کو. اڈانی جی کا اسکینڈل آیا نا کہ حکومت کے ساتھ مل کے جو ان کا سیبی ہے, سیبی ایک ادارہ ہے ان کا جو فائنینشیل ریگولیشن کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ کی, ان کا واچ ڈاگ ہے اسٹاک اور کموڈیٹیز ٹریڈنگ کا, اس ساتھ مل کے محکموں کے ساتھ مل کے اپنے اسٹاک کو انفلیٹ کیا ہوا تھا انہوں نے. پھر امریکن کمپنی نے, جو خود وہ بھی شیطان ہے امریکن کمپنی, وہ بھی شارٹ اسٹاک شارٹنگ کر کے پیسے کماتی ہے, اس نے ان کے اسٹاک کو شارٹ کیا اور اس میں سے بلینز آف ڈالرز کمائے. یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک دن کے اندر امیڈیٹلی بلینز آف ڈالرز کی ویلیو گرتی ہے اور بڑھتی ہے اور فلکچویٹ کرتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. ہاؤ فکل ہیو وی میڈ منی اینڈ دی موڈز آف ٹرانزیکشن. ایک اسپیکولیٹیو سے ماڈل پہ چل رہا ہے سب. نہیں, انسان خوش نہ جانو اس میں. لائک وٹ ایٹ بیسٹ جو ڈیولپمنٹل ورکس اور پبلک پالیسی کے ہوتے ہیں وہ نا پینٹس ہوتے ہیں ہمیں نا ریزالو کرنے کے لیے, خوش رکھنے کے لیے. جس طرح وہ بریڈ نہیں بانٹتے تھے اور کیکس گلیڈیٹوریل ارینا کے اندر کے, وہ چلو شو بھی دیکھ لیا انہوں نے, نال اگر 1000 لوگ ہیں تو 150 کو بوٹیاں روٹیاں بھی مل جائیں گی بیچ میں سے. وہ یہی ہوتے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کارڈ ہو, چاہے وہ انڈر پاس ہو, چاہے وہ موٹر وے ہو, چاہے وہ نیفڈا کے لون ہو اپنا گھر خرید کے بنانے کے لیے. انسان یہ کرنے نہیں آیا تھا. بہت ہمیں سوشل سائنس, اور یہ ایک بری بات ہے مسلمانوں کے اندر اور پاکستانیوں کے اندر خاص طور پہ, ہم نے سوشل سائنسز کو نہیں پرسو کیا. آپ کے بچے سارے ڈاکٹر انجینئر ہی ہیں, کیوں ہیں؟ خدمت خلق, وہ جھوٹ ہے نا یار, ناٹ خدمت خلق. دا ٹروتھ از جاب سیکورٹی, دا ٹروتھ از جاب سیکورٹی, دا ٹروتھ از فائنینشیل اپورڈ موبلٹی. ہمارے پیرنٹس, ہمارے بڑوں بزرگوں کا, ہمارے رشتہ داروں کا, اور ہم بھی اس میں مجرم ہیں, آور ڈیزائر واز آل اباؤٹ فائنینشیل اپورڈ موبلٹی. آج گولف کورسز ہیں یار, اسپورٹس کمپلیکسز ہیں پاکستان کے اندر, لیکن اس میں کھیلتے 10 لاکھ لوگ ہیں. جمز ہیں, ہیلتھ کلبز ہیں, 10 لاکھ لوگ کھیلتے ہیں ان میں جا کے, ان کو انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, باقی عوام تو بھوکی بھی نہ مرے. میں کہتا ہوں کھانا بھی ہے ان کے پاس یار, لیکن وہ کوالٹی آف لائف نہیں ہے نا. ایک ہارورڈ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک ہارورڈ نہیں چاہیے آپ کو 1000 ڈیسنٹ
हाई स्कूल चाहिए, मिडिल स्कूल चाहिए, एक्विटी. आपके एजुकेशन का म्यार बेहतर होना चाहिए. All right, sure, yeah, I have come full circle. But I hope it wasn't as like dumbed down as that. Education का म्यार बढ़ना चाहिए. No, but do you understand? So we have this kind of thinking, right? Like IT park बना देते हैं, वहाँ पे नस्ट को भी ले आओ, फास्ट को भी ले आओ. यार, how many kids can they churn out? How many kids can they churn out? बच्चे बाहर चले जाते हैं वैसे भी. And वो डॉलर भेजेंगे, पाउंड भेजेंगे तुम्हें, रियाल भेजेंगे. That's all. That is social welfare, public development की हुई है. The arts, the social sciences are fundamental to a civil society, fundamental to a civilization. नहीं होंगी, बर्बाद हो जाएगी. बर्बाद हो गई आपकी आंखों के सामने. मजहबी तबके ने उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि ये सब कंजरखानी है और ये यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि ऑब्वियसली मस्जिद लोग का लीनिंग जो है वो हार्ड वर्क और बूट स्ट्रैप उसकी तरफ होता है, और लिबरल्स ने इनको टेक ओवर करके इनको सर्कस बना दिया. जेंडर, सेक्स, रेस, यार छोड़ो यार खेड़ा, एक मिनट पहले बात करो इसकी, जो इंसान की बुनियादी कंडीशन है, नीड्स और डिज़ायर्स की, वांट्स की, और कमोडिफिकेशन के ख़िलाफ़ तो मुकाबला करो. आप इवन LGBTQ को देख लें यार, उनकी सबसे बड़ी जो रैली न्यूयॉर्क प्राइड परेड निकलती है उस पर सारी स्पॉन्सरशिप्स ब्रांड्स की होती हैं. व्हाट डू यू थिंक कि बुनियादी तौर पे लोगों की ज़िंदगी का जो मेयार है वो कम हुआ है ओवर टाइम? मुझे से कि पहले बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती थी. और यार यही तो आर्ग्यू करते हैं ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स के ऊपर, जो कि हैं कैलोरी इनटेक मिसाल के तौर पे, जो अमाउंट ऑफ फूड जो लोग खा रहे हैं, क्वालिटी कैलोरीज के ऊपर, नेटफ्लिक्स, एंटरटेनमेंट की ऑप्शंस के ऊपर. यार मैं नहीं कह रहा कि बुरा हुआ अच्छा हुआ, मैं कह रहा हूँ कि सब चंगा नहीं सी, इस तरह नहीं है सब चंगा सी थे फुफड़ आ गया, तो ये वाला हिसाब नहीं है. देयर इज क्लियरली सम डिस्कनेक्ट. ये कौन सी मिसाल है? सब चंगा सी थे फुफड़ आ गया, तो फुफड़ आ गया है, तू सुन रही है ना. सब चंगा सी सारी गेम बने सी, तो मेरा फुफड़ आ गया है ना, उत्तम फुफड़ आ गया. असली फुप्पो वाकई के फुप्पो के साथ क्या कह रहा था तू? My point is कि फुप्पा is a negative, फुप्पा फुप्पी is a negative character होता है. Unfortunately हमारे यहाँ पे फुप्पी जो है वो एक, हाँ तू फुप्पो ना बन, तू बहुत फुप्पो है, तू बहुत बड़ी फुप्पो है वो. फुप्पो अच्छी होती है, बहुत अच्छी फुप्पो होती है, बड़ा प्यार करती है बच्चों को. The things that you, देखो, if you identify really the things that you enjoy in your life are what? Eating meat, fruit खा लेना, have sugary desserts, have a walk in the park, exercise, meet your family, spend time with your family and loved ones, sexual gratification, merry making. ये बड़ी petty और बड़े achievable goals हैं यार इंसानों के लिए, hands reach के अंदर हैं आपकी. But इसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया हुआ है उसके अंदर गप्पलगूस में फंसाया हुआ है मैं इन्होंने. आप लेबर करें वरना आप यू विल गो हंग्री, यू विल स्टार्व, इन्फ्लेशन विल किल यू. इन्फ्लेशन इज़ अ टूल ऑफ द गवर्नमेंट. ख़ास तौर पर जो बड़ी हुकूमतें, ख़ास तौर पे अमेरिका की अगर मैं बात करूँ, इन्फ्लेशन वाशिंगटन में क्रिएट होती है. इन्फ्लेशन फेडरल रिजर्व क्रिएट करता है. इट इज़ अ टूल by which to control the masses. एक्सपेरिमेंट रनिंग होती है उससे. Do you think मगर ये बहुत बड़ा और इंटरकनेक्टेड वेब नहीं है? यानी बहुत बड़ा inescapable web. I know कुछ चंद लोग इसको शायद नहीं कंट्रोल कर सकते उस तरीके से. नहीं, देखो एग्जीक्यूटर्स इसके शायद 1-2 हों, 10-20 हों, लाख हों, करोड़ हों, बट यू आर राइट कि इट हैज़ बिकम सो इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट कि एक जगह से प्लग पुल करने वाली बात नहीं है. आप सिर्फ इन जंगों को देख लो यार, ये जो जंगें हो रही हैं आजकल और हमारे बचपन में हुई और हमारे बचपन से पहले हुई, ये ठेकों की खातिर, नेचुरल रिसोर्सेज की खातिर मिलियंस लोग मरवा दिए. आप कंट्रोल नहीं कर रहे, एक बंदा बॉल रोलिंग नहीं सेट कर रहा इनटू मोशन. ये पूरे मैकेनिज्म्स और महकमे हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, आपस में वाई कर रहे हैं फॉर रिसोर्सेज. तो आई एग्री विद यू, अगर इनके तारे कोई खींचता है ना वाकई में, तो वाकई में वो इब्लीस हिमसेल्फ ही अकेला, वाकई में. क्योंकि ये एक तरफ से चलने वाला निज़ाम नहीं है, इसकी ऐसी यूनिवर्सैलिटी है इसकी छाप की. अगर इसके कुछ मेन बेनिफेक्टर्स हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो एलीट लोग हैं, 1%ers हैं, अल्ट्रा वेल्थी हैं, बिलियनियर्स हैं, वो भी अब इसको काबू ना पा सकें. ये मशीन इतनी बड़ी हो गई है, जानवर द बीस्ट जो आपको जो अक्सर रेफर करते थे, द बुल, द बीस्ट, द मिनटोर, जो इकोनॉमी का दरिंदा है,
جو اس میں پولیٹیکل اکانومی بھی شامل ہے اور ہماری سوشل لائف کے اوپر جو فیکٹر تھا وہ شامل ہے. درندہ چھٹ گیا اور وہ مست گینڈا ہے, وہ مست ہاتھی ہے, مست دمبا ہے, جو کہنا سو کہہ لو. وہ سینگ مارتا ہے ادھر, وہ سینگ مارتا ہے ادھر, کچلتا ہوئے جاتا ہے ایوری ون ان ہز پاتھ. آپ دیکھیں, آپ جو ایموشنل ایکسچینجز کرتے ہیں اپنے امی ابو کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے لوڈ ونس کے ساتھ, آپ کے میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ٹرانزیکشنل ایکسچینجز کے اوپر بنیاد ہے اس کی. اب کوئی اسپریچول میٹافزیکل کنیکٹ نہیں ہے آپ کا. اب آپ کے فونڈسٹ میموریز جو ہیں آپ کی بیوی کی, آپ کے بچوں کی, آپ کے ہسبینڈ کی, فادر کی, وہ ٹرانزیکشنس کے اوپر بیسڈ ہیں. گڈز اینڈ سروسز یو ایکسچینجڈ. آپ بازار سے ان کے لیے اسپیشل شرٹ لے کے آئے تھے, آپ ان کے لیے کھانے کی چیز لے کے آئے تھے بازار سے, کموڈیٹیز لے کے آئے تھے آپ ان کے لیے. ہینڈی کرافٹس, ہیومن انڈیویجول اسکل آپ کے اندر کوئی نہیں ہے. اٹ ٹک 2 or 3 جنریشنز اور آپ کو آج گھر بنانا نہیں آتا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک اے ہاؤس. آج آپ کو کھانا نہیں پکانا آتا. اٹ ٹک 2 3 جنریشنز. آپ کو کپڑے نہیں سینے آتے. آپ کو بیسک ہیومن ایفرٹس جو انوالو تھے ہماری ایولیوشنری پروسیس کے اندر 10-20 ہزار سال, 4 لاکھ 5 لاکھ سال جتنے بھی ہم انسان تھے یہاں پہ تاریخ میں, آپ کو پروسیس نہیں آتے. یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گیدر فوڈ, فارج فوڈ, گرو فوڈ, ہنٹ فوڈ. یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اور assumption یہ تھی کہ جب ہم ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم زیادہ ایک آرٹسٹک اور فلسافیکل انڈیورس کو پرسو کریں گے. نہیں ہوا. سب لوگ کام پہ لگے ہوئے, سب کام پہ لگے ہوئے. اور اب آپ گھر اپنا کام لے کے جاتے ہو. آپ اگر آپ دیکھیں جب پوری دنیا میں پینڈیمک آیا, بیماری آئی, اور اس مرض کے بعد اس کہ وہ آپ کو گھروں میں ورک فرام ہوم شروع ہو گیا, تو ورک فرام ہوم میں کیا آپ نے دیکھا؟ سب سے پہلی چیز کیا دیکھی؟ سائلنٹ کوئٹنگ دیکھی آپ نے, کہ لوگ سائلنٹلی کوئٹ کر رہے تھے وداؤٹ ٹیلنگ دیئر باس, وداؤٹ ٹیلنگ دیئر مینیجر. آبزرو فینومینون ہے, چائنا میں آبزرو ہوا ہے, ویسٹ میں, یورپ میں آبزرو ہوا ہے. ایک تو جی ہاں کوائٹ کوئٹنگ, سائلنٹلی کوائٹ کوئٹنگ, کہ دے ور ایٹ دا جاب بٹ دے ورنٹ ایٹ دا جاب بیکاز پہلی بار دے ور الون, دے ور ناٹ بینگ آبزروڈ بائی مینیجر. وہ ایک اوپن فلور پلان آفس میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے جہاں 50 لوگ ایک مچھی منڈی میں بیٹھ کے یہ نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ. گھر میں بیٹھ کے دے ریلائز کہ میں یہ کام 1-2 گھنٹے میں کر لوں, نہ بھی کروں ان نوٹس جاتا ہے. میں 6-7 گھنٹے اپنے پرسوٹس, لوگوں نے گٹار بجانا شروع کر دیا, لوگوں نے پزلز بنانا شروع کر دیں, لوگوں نے ویڈیو گیمز بنانا شروع کر دیں, لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ہینڈی کرافٹ بنانا شروع کر دیے, کسی نے بیک یارڈ میں فارمنگ شروع کر دی, کسی نے مرغیاں پال لیں, کسی نے کتے بلیاں پال لیے, کسی نے سوشل ویلفیئر شروع کر دیا. تو وہ پروسیس تو تب شروع ہوا جب پہلی بار کارپوریشن سے آزاد ہوئے. امیڈیٹلی کیا کیا؟ حالانکہ کمپنیز نے اس مرض کے بعد کیا ریئلائز کیا تھا کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر بہت پیسے بچا سکتے ہیں اگر سب ورک فرام ہوم کریں, اور بجلی اور اوور ہیڈ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا دفتر آؤ, دفتر آؤ کو بیٹھو میرے سامنے, بیکاز دے آر آٹوکریٹس. دس انفارچونیٹلی کیپٹلسٹ سسٹم جو ہمارے اوپر اس وقت ان دس اٹریشن, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یار یہ نظام ہی برا ہے, اللہ جانتا ہے بہتر, عوام کو ڈیسائڈ کرنا چاہیے مل کے, اچھی رائے پیش کرنی چاہیے. اگر یہ اٹریشن بہت بری ہے, کم از کم یہ نیو لبرل کیپٹلزم جو اس وقت چل رہا ہے, کارپوریشن والے ایسے آٹوکریٹس ہیں, انہوں نے کہا دفتر واپس بڑھو, دے وانٹ ٹو آبزرو یو آن دیٹ اوپن فلور پلان. حالانکہ اٹ ہیڈ بین پروون کہ وی کین ڈو دا سیم ورک ود ایکول اف ناٹ مور ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی ایٹ ہوم. وی کوڈ ڈن آل آف دس. اس کے بعد آپ نے اوورٹ کوئٹنگ دیکھی, جب لوگوں کو واپس بلایا گیا وہ نہیں, دے کوڈ ناٹ کوپ, دے ریئلائزڈ. آج آپ کا بندہ, کوئی بندہ آپ کی انفارمل اکانومی میں نہ امپلائڈ ہو, مجھے پکڑ لیں آپ, خاص طور پر ٹیکنیکلی جو کیپیبل لوگ ہیں, سارے کے سارے کوئی نہ کوئی فری لانس ورک پرووائڈ کر رہے ہیں. وائی, واٹ از دا رائز آف فری لانسنگ؟ اٹس ناٹ اے مورل. یہ جو بائی دے معذرت کے ساتھ اتنی پوڈ کاسٹ پاکستان میں بن گئی نہیں, اتنے بڑے بڑے مشہور کریکٹرز آ چکے ہیں جو فری لانس اور اسٹارٹ اپ کلچر, یہ سب گوں ہیں بھائی, یہ سب گوں ہیں, یہ کیپٹلسٹ گوں ہیں جس کے اندر تم اپنا منہ ڈال رہے ہو. اس کی اسمیل تو تمہیں نہیں آ رہی, تمہاری ناک بند ہے. جب تک تمہارے تم منہ نہیں ڈالو گے گوں میں, تب جا کے پتہ لگے گا کہ یہ گوں ہے سارا کچھ. یار یہ کیا, آپ فری لانس امپلائمنٹ از بیسکلی انفیئر امپلائمنٹ. آپ نے اس بندے کو, آپ نے کوئی امپلائمنٹ بینیفٹس نہیں دینے ہائرنگ فائرنگ کے وقت, آپ اس کو لوور ویج پرووائڈ کر سکتے ہو کہ وہ ورائٹی آف کام کرے گا. یہ تھرڈ ورلڈ ایکسپلوٹیشن ہے, یہ تھرڈ ورلڈ کے اندر ایکسپلوٹیشن ہے. فری لانس ورکنگ بہت زیادہ پیسے اس پہ کما رہے ہیں, وہ خوش نہیں ہوں گے یار. دیر آف آل, دیکھو گوں کے فائدے نہیں ہیں کیا, گوں فصل میں نہیں پھیلائی جاتی, کیا پھل نہیں نکلتا اس سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ قطن نہیں, میں نے کہا کچھ بینیفٹس نہیں نکلتے. اگر آپ فار ایگزامپل, اگر میں لوپ بیک کرتا ہوں ریلیجیس تھنکنگ کو, بس میری لائف کو بہت انفارم کیا اس نے. قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے, یہ جوئے میں اور شراب میں یقیناً کچھ بڑے فائدے ہیں. یار فریمنگ دیکھ اللہ کی, یار اللہ تو حالانکہ بادشاہ ہے, کیسے بات کرتا ہے قرآن کے اندر, چھٹی کرو ایسے بات کرتا ہے, میری بات سنو یا چھٹی کرو. اس میں کہتا ہے کہ اس میں یقیناً بہت فائدے ہیں, لیکن اس میں نقصان کا پلڑا بھاری ہے.
میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کوئی چیز بے معنی بے مقصد تو ہوتی نہیں ہے, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کا نیٹ افیکٹ تو نقصان ہے. نیٹ افیکٹ تو تھرڈ ورلڈ ایکسپلوٹیشن ہے نا. نیٹ افیکٹ آپ کی اکانومی پہ, اپنی کرنسی پہ تو دیکھیں نا اس کا, ایسی ایکسپورٹس کر کے. اپنی برین ڈرین کے اوپر نیٹ افیکٹ دیکھیں آپ کا. اب مثال آپ کو میں پینڈو دیتا ہوں, وہی پینڈو مثال. اس سال آٹا افغانستان نے نہیں خریدا نا, ہمارے سے یوکرین سے ڈیل کر لینا رشیا سے انہوں نے, تو آٹا سستا ہوگا اس سال یہاں پہ. ایکسپورٹ نہیں ہوگا تو آٹا یہاں سستا ہوگا نا, تو ہمیں کھانے کو ملے گا نا, ہمیں کھانے کو ملے گا نا. تو یہی ٹیکنیکل لیبر مجھے یاد اگر ملے, ہم یہاں کچھ پیاری چیزیں بنائیں, اینیمیشنز بنائیں, کارٹونز بنائیں بچوں کے, کمپیوٹر پروگرامز بنائیں, تو ہمارا پروڈکٹ ہوگا. لیکن وہ فنش پروڈکٹ اگر تم ایکسپورٹ کرو گے تو زیادہ پیسے کماؤ گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم یہاں سے سافٹ ویئر نہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ماشاء اللہ بہت بچے محنت کر رہے ہیں, بہت محنت کی ہے وہی, لیکن اسٹیٹ کلوژن کے ساتھ. جب تک حکومت نے انکیوبیٹر نہیں بنائے, جب تک حکومت نے عرفہ کریم ٹاور نہیں بنایا, جب تک حکومت نے وہ یونیورسٹیاں نہیں بنائی, تو پرائیویٹ وہ ڈرائیو کہاں چلی گئی بھائی. ہر جگہ اسٹیٹ انٹرفیئر کر کے کچھ پروڈکٹیوٹی کرتی ہے. تو یہ کچھ باتیں گورنمنٹ کنفیوزڈ. آئی مائی سیلف ایم ناٹ کلیئر آن دیز ایشوز. میں یہ نہیں کرتا کہ یہی حق ہے اے بی اور سی. اس قسم کی کانفیڈنس سے میرے خیال میں اگر بات کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, یا وہ جھوٹا ہے, یا وہ ان انفارمڈ ہے, یا ال انفارمڈ ہے. کوئی انفارمیشن ہے لیکن اس کو پرسیو یا سمجھ نہیں پایا پراپرلی. تو اس قسم کی کلیئرٹی نہیں. بٹ اوور آل میں اس کو گونگ کہوں گا. اسٹارٹ اپ کلچر چوہا ہے نا. آپ 20 اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, آپ 10-20 پہ لگاتے ہو, آپ کیپٹلسٹ ہوتے ہو, 2 چل جاتے ہیں, وہ 18 کا خمیازہ بھگت دیتے ہیں. بس لوگ بھی انوائنگ ہوتے ہیں. Oh my God, they're so annoying. اسٹارٹ اپ کلچر, اسٹارٹ اپ ٹائپس یار, وہ نارمل چیزوں کو, وہ پریزنٹیشن کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں, پی پی ٹی. اب تھپڑ نہیں مارنا چاہیے ایسے بندے کو, میں کہتا ہوں چک کے باہر پھینک دینا چاہیے, کھڑکی سے باہر پھینک دینا چاہیے. پریزنٹیشن اٹس ناٹ پی پی ٹی. ابھی کسی نے کامنٹس میں کہنا ہے کہ یار یہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے نا یار, ہم تو دلال ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں نا بھائی, ہم تو پلاٹ بیچتے ہیں, ہم تو دکانیں بیچتے ہیں, ہم خود یار آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پراپرٹی ڈیلر کتنے بڑے ریفلیکٹر ہوتے ہیں, بہت بڑے کتنے بڑے تھنکر اور فلاسفر ہوتے ہیں. وی آر کانسٹنٹلی ڈیبیٹنگ دا میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف آور ورک. آئی ہیو نیور سین دس ان ادر انڈسٹریز. آئی ڈو ناٹ سی ڈاکٹرز ٹاکنگ اباؤٹ کہ یار یہ جو میں فارما کی دوائیاں بیچ رہا ہوں ان لوگوں کو, یہ مر تو نہیں جائیں گے. آئی ہیو نیور سین اے ڈاکٹر ڈو دس. وہ اس کے گھر جاتے ہو تو گھڑی بھی جی ایس کے کی ہوتی ہے, گلیکسو اسمتھ کلائن کی. اس کے کتے کے گلے میں جو پٹا بھی ہوتا ہے وہ بھی جی ایس کے کا ہوتا ہے. تم ڈیلروں سے ملو, you will find them to be quite democratic. I think actually because dealer available and also ان کا کام سارا دن بس لوگوں سے باتیں جو سارے بینیفٹس دینے تھے نا ہیومنز نے انڈسٹریلائزیشن کے, وہ سارے ڈیلروں کو مل گئے کہ وہ سارا دن لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, آرٹس اور چیزوں کی ڈسکوری کرتے ہیں, اپنی سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں, سوسائٹی کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی بیسکلی the dealer is the philosopher king. دیکھا جائے سب سے ہائیسٹ فارم آف امپلائمنٹ جو ہے وہ بیسکلی ڈیلر ہی ہے. کہنے کا مقصد ہائیسٹ فارم آف, دیکھو سیلف امپلائمنٹ ایک قسم کی, اور ایون ہولڈنگز آئی تھنک اس کی پروف ہے. یعنی کہ اس طرح کی ڈسکورس آپ کو اور کدھر ملتی ہے. اٹس دا پراپرٹی ڈیلرز دیٹ آر ڈوئنگ اٹ. ٹیک انڈسٹری نے پروڈیوس کیا. خیر لیٹس ناٹ نیم نیمز. ٹیک انڈسٹری والوں نے کیا پروڈیوس کیا, رائٹ؟ Like we know the characters, they're all very sweet and nice, but like اینڈ آپ کے جو ایکچوئل جرنلسٹ جو تبصرے کا آ رہے ہیں وہ کیا باتیں کر I feel like at best I feel like comedy scene نے اور property dealers I feel like power house ہیں. واقعی پاور ہاؤس. جو کمیڈینز ہیں جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, نیوز کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں, وہ کچھ ان کا میرٹ ہے پھر, اور پراپرٹی ڈیلروں کا سب سے زیادہ ہے. No doubt. It's because again ہم ویلے ہوتے ہیں. کبھی کسی پراپرٹی ڈیلر کے آفس میں جا کے دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. فلاسفائز کر رہے ہیں. All they talk about is religion, politics, like جو big no-nos ہوتے ہیں آف کے یار یہ دفتر میں اس چیز کے بارے میں نہ بات کرنا, بس وہ وہی ڈسکس کریں. The role of women in society, معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے. یہ تو نے ٹک ٹاک دیکھی ہے. And literally sometimes کہ یار یہ فائل جو ہم بیچ رہے ہیں یہ کیا ہوتی ہے. یار کیا فائل حلال ہوتی ہے, کیا سود حرام ہوتا ہے, لائک لٹرلی اس وائب کے اندر کیا ہوتی ہے. یار میں نے انویسٹر سے 2 کروڑ روپے پکڑے تھے, میں نے اس کو فکسڈ منتھلی لگائی ہوئی ہے. یہ سود تو نہیں ہے, بٹ الٹیمیٹلی وہ پھر وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنا ہوتا ہے. نہیں دیکھو سارے میری والدہ اکثر یہ کہتی ہوتی ہیں مجھے کہ تم میں مسئلہ کیا ہے. لائک میں نے کہا مسئلے تو بہت ہیں,
But like if you have a problem with the system and it's unfixable, then what is the problem, right? Problem hai, can you solve it? No, then don't worry about it. I don't find this to be intuitively true. It is a problem, I cannot fix it, I am bound by it. I am going to consume, you know, commodities and products, and मैं इसका part and parcel हूँ. But somehow the agitation ऐसी है, इसने अंदर इसने खलबली ऐसे डाली है इसके बारे में सोचने से कि एक किस्म की इंटरनल वायलेंस आपके अंदर क्रिएट होती है, नॉट इवन एन एक्सटर्नल वायलेंस फॉर अदर पीपल. इट इज़ ऑलमोस्ट यू आर वायलेंटली रिजेक्टिंग द सिस्टम टू द पॉइंट कि आप खुद फंक्शनली ऑपरेटिवली नहीं एक स्टेडी स्टेट में रह पाते कि हाँ मैं मैकडोनल्ड से कंज्यूम करूँगा, हाँ मैं अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए प्लॉट लूँगा, हाँ मैं रेंटल प्रॉपर्टी तैयार करूँगा, हाँ मैं गाड़ी की मार्केट को स्टडी करके सही टाइम पे RS कार ले लूँगा और फिर उसको बेच दूँगा. आई विल डू ऑल आई कैन टू सर्वाइव इन दिस, विच इज़ वाई बाय द वे जो इनिशियल हम ग्राइंड सेट मिलियनियर जिस तरह एंड्रू टेट को फॉलो करते हैं लोग, तुमने ऐसे यहाँ से $1,00,000 बनाओ, यहाँ से 50,000 बनाओ. I can appreciate the spirit with which they come, the innocence with which they are approaching this. But आपके सामने तिया पांचा हो गया ना कि एंड्रू टेट थोड़ी सी पुत की जेल में डाल दिया ना. There are some things of this superstructure जो हम उसको इतनी escape velocity हमारे नहीं होती कि उसमें से हम निकल जाएं. पैसे are not everything. You know, it's not enough for that sort of fulfillment. Escapable नहीं है ये मैट्रिक्स जो है, इसका पैराडाइम जो है. It's true. It's true. I don't see why. Why not? What do you think कि फिर like एक आम इंसान को किन चीज़ों अपनी प्रायोरिटीज़ क्या मेक करनी चाहिए if not कि पैसे कमाए यार. मैट्रिक्स से पहले अगर मैं बात करूँ, मैट्रिक्स से मुझे याद है, आपको पता है इनिशियल जो स्टूडियो ने तो बंद करवा दिया था, बट इनिशियल मैट्रिक्स मूवी में क्या कॉन्सेप्ट था कि लोग बैटरियाँ तो नहीं थे ना, वो असल में क्या थे. मैट्रिक्स मूवी में ज्यूम कर रहा हूँ ऑडियंस ने देखी हुई है, द फर्स्ट मैट्रिक्स. जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी जो वचाउस्की ब्रदर्स ने लिखी थी, जब वो सिर्फ ब्रदर्स थे, it was about the internet of things. The idea was कि सारे जो लोग उन पॉड्स में होते हैं उनकी फिजिकल बॉडीज, वो एक इंटरनेट का सुपर स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट दे रहा होता है टू द AI, जो वो मशीनें होती हैं, द मशीन्स नहीं है ना, वो मशीन्स वो इंटरनेट के ऊपर चल रही होती हैं. अच्छा. वो उनका कम्युनिकेशन का उनका फ्रेम होता है, उनकी ब्रेन की बैंडविड्थ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेसिकली, कंप्यूटिंग पावर को. बिकॉज द अदर थिंग एट दैट टाइम इंटरनेट पॉपुलर नहीं था. आई डोंट नो 2000 में आई थी, 99 में थी, 94 में नहीं आई, नहीं 99 में, 99 में आई थी. सो एट दैट टाइम इंटरनेट वाज नॉट पॉपुलर इनफ, तो द स्टूडियो वाज लाइक आई थिंक वॉरेन ब्रदर्स, दे वर लाइक ओ नहीं तो पता क्या करो, से देयर बैटरीज. बट वी नो इंट्यूटिवली ये ट्रू नहीं है कि ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ वेरी गुड बैटरी. It's not a very good conductor, storer of electricity, or even output भी निश्चय दे सकते हैं. So that battery thing never really made sense. The actual story they had was कि ये Internet of Things है और इनकी brain की bandwidth power जो कि actually true है उसको, which is why अगर आप initial design देखो मैट्रिक्स के तो सारे वो आपकी spinal cord के अंदर टैप किए होते हैं उन्होंने, खोपड़ी से लेके आपकी वो tail bone तक. It's because the initial designs and initial concept of the lore was कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये स्पाइन की और ब्रेन की बैंडविड्थ को इस्तेमाल करके ये AI उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा अपना कम्युनिकेशन का नेटवर्क चला रही है. आई थिंक द कैपिटलिस्ट मैट्रिक्स इज सिमिलर इन द सेंस कि लाइक जो हमारे ओवरलॉर्ड्स हैं वो हमारे इस इंटरकनेक्टेड निज़ाम के ऊपर खड़े हैं एंड वी आर अनएबल टू एस्केप. जब आप वो अनप्लग करते हो बंदे को, वो डिसफंक्शनल होता है. जो नियो होता है जब अनप्लग होता है वो उल्टियाँ कर रहा होता है, उसकी बॉडी एट्रोफी कर चुकी हुई होती है. बड़े द फैक्ट उसके मसल्स एट्रोफी कर चुके होते हैं. लुक एट मॉडर्न ह्यूमंस, लुक एट मी यार. ह्यूमन बीइंग्स आरंट फिट फिजिकली, दे हैव नो स्किल्स. ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ बेबी, विच इज़ वाई द इमेजरी उसमें मैट्रिक्स में उसको वो खिलाते हैं ना, वो दलिया, वो कॉन्स्टेंटली दलिया, इज नॉट दलिया बट सम काइंड ऑफ ग्रूल, वो कॉन्स्टेंटली खा रहे होते हैं. उसको बेबी सर इमेजरी दे देते हैं, उसको उसकी गंज कर देते हैं, सब बच्चे की झंड हुई होती है, ठीक है ना. दे आर लाइक न्यू बॉर्न और उसकी स्किन बहुत पेल होती है. इट्स नॉट लाइक अ ह्यूमन येट, ठीक है. So the person, when you unplug from this, you will create a dysfunctional person. This is true. The system is built as such कि it will create a dysfunctional person. जब उससे यार लेफ्टिस्ट कितने डिसफंक्शनल लग रहे होते हैं आपको. एक्सट्रीम राइट विंग देखें, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग देखें. एक्सट्रीम लेफ्ट विंग में वो बगलों के बाल औरतें शेव करना छोड़ देती हैं, बालों को डाई कर लेती हैं, मूछें रख लेती हैं. मर्द क्या उनके रंग बिरंगे से वो कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, बच्चों में उनकी हरकतें होती हैं. एक्सट्रीम राइट पे देखें, वो भी कास्ट प्ले कर रहे होते हैं, वो 7th सेंचुरी मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे होते हैं या वो 14th सेंचुरी क्रिश्चियन नाइट बने होते हैं. ये क्या है? कॉस्प्ले है ना बेसिकली. एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं, दे आर डिसफंक्शनल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. राइट, यानी हम सिस्टम को खाली उसके अंदर से विद इन रह के चेंज कर सकते. आई डोंट नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, आई एम नॉट एक्चुअली सेइंग दैट. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग.
For myself, clearly, I've decided कि मैंने सिस्टम के अंदर ही रहना है. कोई solution नहीं basically offer. Essentially, I have nothing to offer. आपने मसला जो है वो highlight कर दिया. I have identified the problem. ठीक है. सब solution and it's for आपको you to figure it out. तो wealth transfer के बाद ना वो अपने बच्चों में पहुंचा देते हैं. Wealth create हो गई हुकूमत से और collusion से और innovation से और great discovery से. उसको secure कर लिया wealth को हुकूमत की मदद से और फिर ट्रांसफ़र कर लिया उसको हर किस्म की टैक्स अवॉइडेबल उससे रॉथचाइल्ड्स फॉर एग्जांपल फैमिली का अपना इंश्योरेंस का कंपनी है जिसमें सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर्स की लाइफ इंश्योरेंस होती है. लाइफ इंश्योरेंस फंड होता क्या है बेसिकली? इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट फंड ना. यानी मैं जो लाइफ इंश्योरेंस देता हूँ मुझे बकवास सा रिटर्न अगर मिलेगा उससे वो थकड़ सा जो रिटर्न मिलता है अगर मैं मर जाऊँ खुदा ना खास्ता, वो क्या होता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पैसे कमा रही होती है मेजॉरिटी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स. उनकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है अपनी फैमिली का कि वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपनी मर्जी की. सो एसेंशियली दे डोंट वांट ओनरशिप ऑफ द मनी एंड द वेल्थ, दे वांट कंट्रोल ऑफ द मनी एंड द वेल्थ. बात समझ रहे हैं आप मेरी? सो बिल गेट्स जब मिलिंडा गेट्स एंड बिल गेट्स फाउंडेशन बनाता है तो ही स्टिल कंट्रोल्स द वेल्थ बट इट डजंट ओन इट, हेंस इट इज नॉट टैक्सेबल. सो क्रिएशन, securing the wealth and then transferring it into a way where they still control it, generationally speaking, but it's not taxable. उनके नाम नहीं है. हमें डफर, हमें सादे लोग, सारा कुछ हमारे माँ बाप बहन भाइयों के नाम होता है. ठीक है ना. और अगर आप इसकी प्रिमिटिव एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो आप ये सारे केस देख लें जो ये जो रेडी वालों के नाम निकल आते हैं. इस तरह आपका वो मशहूर ओमनी ग्रुप स्कैंडल है, या आप अगर नवाज शरीफ का केस देख लें तो ये हमारे यहाँ इतने ही प्रिमिटिव तरीके से होता है कि बेनामी अकाउंट होते हैं और ड्राइवरों के, मुलाजमों के, चपरासियों के नाम लोग कर देते हैं जो सड़क पर रेडी लगाने वाले लोग हैं आईडी कार्ड डेटा से निकाल के. टैक्सी स्कीम में आपको नज़र आया लोगों ने 10-10, 20-20 गरीब लोगों के नाम में येलो कैब स्कीम जो थी नवाज शरीफ की इनिशियल गवर्नमेंट्स की, उन्होंने 10-10, 20-20 गरीब लोगों के नाम टैक्सियाँ निकाली लेकिन एक्चुअली मालिक पीछे फाइनेंशियर कोई और है. तो वंस वेल्थ हैज़ टू बी क्रिएटेड, इट हैज़ टू बी सिक्योर्ड एंड इट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड इन अ वे वेयर ओनरशिप इज़ केप्ट, ownership is kept but आपके नाम नहीं है, आपकी मिल्कियत नहीं है वो. You still control that wealth but you don't own that wealth. Control over the wealth is maintained. एक पॉलिटिकल हेजेमनी है, इकोनॉमिक हेजेमनी है इंटरनेशनली. ये आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं सारों के चैरिटी फंड्स में. मैं एक बहुत बड़े आदमी के दफ्तर में गया एक दफ़ा, मैं एक एनेक्डोटल मिसाल दे देता हूँ. वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल, मैं इंडस्ट्री का नाम भी नहीं लेता, शायद नाम ही आ जाए उनका, कोई 2 and 2 पुट कर लें. वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में थे और सम सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और अब वो कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे थे, रियल एस्टेट में भी करना चाह रहे थे. तो मैंने उनसे मुलाकात की. उनके दफ्तर में हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन की तस्वीर थी जहाँ वो हिलरी क्लिंटन मिल रहे थे अमेरिका में कुछ डोनेशंस के चक्कर में, और बहुत बड़ी सिंपोजियम थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे मेला था बहुत बड़ा. तो मैंने पूछा उनसे उनके बारे में कि ये क्या है. तो वो कहते हैं हमारे बड़ी चैरिटेबल वर्क चलती रहती है फाउंडेशन के साथ. यहाँ भी ऐसी चैरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो आके आपको ऑफ़र देती हैं कि आप हमारे साथ करें डोनेशन, PR अलग और आपको टैक्स ब्रेक अलग मिलेगा. हमारे पास आई नहीं है और फिर में तुम मिले हुए, मैं मिले हुए, हम गए में. तो ये चैरिटी को भी इन्होंने इतना डिस्कस्टिंग कर दिया यार. आप देखो ना, आप चैरिटी किस साथ करते हो? अपने जानने वालों के साथ. मैं भी उससे करता हूँ. कॉरपोरेशन से कोई ट्रस्ट नहीं करता. ब्लड बैंक्स हों, ठीक है ना, बच्चों के स्कूलों के जो बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं ये हों, अक्सर फ्रॉड निकलते हैं यार, अक्सर ड्रामे निकलते हैं, अल्लाह माफ़ करे. तो वी आर स्क्रूड, द एवरेज पर्सन इज स्क्रूड. मैं ये मानता हूँ. मेरी लालच क्या है? मैं वेल्थ, मैं मनी एक्युमुलेशन करता हूँ, आप करते हैं. हमने सर्वाइव करना है, इनसे मुकाबला करना होता है. हर जगह करेंसी चलती है, हर काम में करेंसी चलती है, पैसे चलते हैं. तो मजबूरियाँ में कि हम सिस्टम से बाहर भी नहीं निकल सकते, बट डिसफंक्शनल भी उसके बावजूद हम बन चुके हैं. यानी सोशबिलिटी के एतबार से वी आर नॉट फंक्शनली नॉर्मल पीपल. हम सोसाइटी के उसके अंदर तो नहीं आ रहा ना, मोल्ड के अंदर स्पेसिफिकली नहीं. पीपल इस सोच के इस तरह बातें सोच रहे हैं, इस तरह जो बातें सोच रहे हैं लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं यार. मसला ही सारा ये है ना यार. आप नोट करो, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ को उन्होंने आपसे इतना डिवोर्स कर लिया कि आपकी आवाम किन चीज़ों के ऊपर लड़ती है. ये पैटी सोशल विक्ट्रीज के ऊपर, ट्रांसजेंडर, नो ट्रांसजेंडर, रेस के मसले, एथनिसिटी के मसले, शादी ऐसे होगी, शादी वैसे होगी, ये क्या है? दिस आर नॉट, आई थिंक कंफ्यूजिंग टाइम्स है, मुश्किल वक्त है, मगर एक मुसलमान की निशानी है कि वो मायूस नहीं होता. इंडीड, आई थिंक मायूसी हराम है,
اور آئی تھنک ایٹ بیسٹ جو ایک بندہ اس ٹائم پہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر تھوڑا فوکس کریں, سیلف امپروومنٹ کریں, کسی غلط کام میں نہ پڑیں, ٹرائی ٹو اکوپ یور سیلف, ٹو انڈرسٹینڈ, ریڈ بٹوین دا لائنز ایٹ لیسٹ, ہاں نالج کے ساتھ تاریخ پڑھیں, چیزوں کے بارے میں دعوت دیں ایک دوسرے کو بہتر آئیڈیاز کی, تھوڑا سا کنزمپشن سے تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیں, لائک کنزیومر گڈز اسپیشلی لائک دا ورسٹ فارمز نا, یہ پاپولر میوزک وغیرہ ہے, پاپولر فلمز وغیرہ, آپ چھوٹی فلمس کو, انڈی پروڈکٹس کو, لوکل پروڈکشن کو, ان چیزوں کو سپورٹ کیا کریں کم از کم. آئی نو اٹ ساؤنڈس پیتھیٹک بٹ لائک اسٹارٹ سم ویئر, get into the culture of questioning things and talking about these things with your friends and family and conversation کو shift کریں آپ. تھوڑا سا جو نارمز بن چکے ہیں نا کہ سیلری نہیں ڈسکس کرنی اور یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا اور ورک از اے سیکرڈ کاؤ, تھوڑا سا آپ نا تھوڑی سی سوشل ایجیٹیشن کریٹ کریں آپ. نہیں سوشل ایجیٹیشن نہیں, آئی ڈونٹ مین ان سینس آف وائلنس, بس ایجیٹیشن بیداری تو ہونا ہے, آپ بات تو کریں لوگ آپس میں. یہ کیا ہے, بالکل ڈیلوژنلی آنکھیں بند کر کے آپ چلی جا رہے ہیں, سارے پروڈکٹس کنزیوم کر رہے ہیں, گھوڑے والی شرٹ پہننی ہے تو ایل وی والے بوٹ پہننے ہیں تو فلانی والی بیلٹ پہننی ہے, تو جانور نہ بنے آپ. ہیو اے یونیک سینس آف اسٹائل, ہیو اے یونیک سینس آف ایستھیٹک آف کنزمپشن, خود کچھ آپ آرٹسٹک انڈیورس بھی کریں. وہ جو بہت تیز ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں LED والی, وہ اپنی گاڑی میں پلیز نہ لگائیں. جنرل کمپلینٹس کر لیں, اونچے ہارن نہ لگائیں گاڑی کے اندر یار. اور جب آن کمنگ لین سے بندہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ بھی آن کمنگ آ رہے ہوتے ہو, جب آپ اوور ٹیک کر رہے ہوتے ہو اور اگلا بندہ ہائی بیم آپ کو مارتا ہے, لائک اس کا کیا توقع ہے؟ وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یو کین گو, بٹ اسٹوپڈ حرکت ہے. یعنی کیا میں اندھا ہوں, مجھے نظر نہیں آ رہا کہ آگے سے گاڑی آ رہی ہے, اور جب آپ لائٹ ماریں گے تو میں مزید کیا کریں یار, کیپٹلزم کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں, just people are rude. جو لوگ یہ کرتے ہیں نا, آئی تھنک ان کو سزا ہونی چاہیے, سخت قسم. I think people should aspire to more than just being rich. ہاں یس, کوئی or being a very successful career something. Aspire to create, like make something. Like I completely understand the commodification is point tak hai. Light chali gayi. Yep. یہ امیروں نے کی ہے, Bill Gates. چلو I guess تو اسپائر ٹو کریٹ, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ اتنی کموڈیفیکیشن ہے کہ امیڈیٹ ریوارڈس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, بٹ مے بی فور گو دوز ایکسپیکٹیشنز آف ریوارڈ, جسٹ کریٹ فار یوٹیلیٹی, شیئر. ورک پلیس انوائرمنٹس, آئی تھنک جو مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ تو یونینز, اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور یہ چیزیں بنتی ہیں, بٹ یہ سب اسٹیٹ لیول چیزیں ہیں, اللہ جانتا ہے کہ کیسے ہم ان چیزوں کو آرگنائز کر پائیں گے. رائٹ, ہوپ فلی یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد آپ کنفیوز ہو گئے ہیں, بٹ نیکسٹ ٹائم آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا بل گیٹس جو ہے وہ جب ریسٹورینٹ کیا تھا تو وہاں اس نے ویٹر کو ٹپ, تو آپ نے مٹی کا تیل پھینک کے ان کو آگ لگا دی. You're not my real mom. یہ آپ نے والدین کو پوڈ کاسٹ دکھائے تاکہ وہ آپ کا انٹرنیٹ بین کر دیں. No, but honestly, it is very odd that our parents are still fixated on that shit. Like اتنا ان کو بھی مل گیا سوشل میڈیا یار, they can read books and do whatever. سارے میں انسٹاگرام پہ ہوتے ہیں, لائک کوئی ووک شٹ ان کے اندر نہیں نظر آتی, وہ ابھی بھی ادھر ہی بسے ہوئے ہیں. برو میری والدہ اتنی اینٹی پولیس ہو گئی ہیں, بٹ امریکن پولیس کی ہے, انہوں نے کالوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے. وہ بیچارہ کالا جو ہے وہ ویدر وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا, وہ بس وہاں کھڑا ہوا تھا اور پولیس والوں نے اسے گولیاں مار دی. بات تو صحیح ہے کہ جو ایکسٹرنل وائلنس تھی کلونیلزم کی, وہ کیپٹلزم نے اندر موڑ دیا کہ کام کرو, نہیں تو ہوملیس بن جاؤ گے, ڈرگ ایڈکٹ بن جاؤ گے, تم وہ ویگرنٹ بن جاؤ گے, اور پھر اسٹیٹ اپریٹس تمہیں کچھ لے گا آ کے. Anyway, تو اگر مزید آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کنفیوزنگ یا تھوڑا سا ایبسٹریکٹ سبجیکٹ سے بات کریں, یا ایبسٹریکٹ ایک بڑا وہ ہے, بڑا ایک لینینٹ ٹرم ہے, نان سینس اگر ہم کریں. نہیں نان سینس تو نہیں ہے, آئی تھنک ہم نے بہت پروفاؤنڈ بات دیر کوہیرنٹ اینڈ پروفاؤنڈ, بٹ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ تھنک ابھی ہمارے اٹس بیکاز ہم ڈیلر ہیں.
Yeah, I think ہم reflectors thinkers. اور دوسرا یہ کہ if you would like to know specifically about any of these billionaires, like a deep dive on these billionaires on a specific era of this like capitalist جو wave آئی ہے, on any specific Bill Gates وغیرہ کے اوپر, Bill Gates, Rockefeller, Rothschilds, Adani, Ambani, اندر کے Tareen, Nishat, Malik Riaz, whoever. If you want to know about something specific, please let us know. Maybe ہمیں ایک انڈیکیشن مل جائے گی کہ that is a popular subject. اگر کوئی کامنٹ ایسا کرتا ہے تو اس کو لائک کر کے ہمیں شو کر دیں کہ 30-40 لوگوں نے اس کو پسند کیا, therefore اس کی کچھ پاپولیرٹی ہے سبجیکٹ کی. اور کامنٹس ہمیں بتائیں گے مان اللہ کا ہیئر کٹ کیا ہونا چاہیے نیکسٹ ٹائم. تو انشاءاللہ مان, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی, اور ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم تک اسٹوڈیو بھی تھوڑا زیادہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ. اللہ حافظ. حافظ.